بھائی عبد الستار کا. جی سر، السلام علیکم. وعلیکم میرا السلام. سر وہ پچھلے سبق میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے. ان ہو اور من ہو، ان ہم اور من ہم. کوشچن تو کوئی نہیں ہے یا کوئی کامنٹ اباؤٹ منٹ بیفور وی اسٹارٹ آور لیسن بی. اور یہ ہمارا گرامر کا لیسن ہے آج. حروف جر. یہ جر جو لفظ ہے نا، یہ بھی کنفیوز آپ کو نہ کرے کہ ڈفرنٹ ٹائپس آف حروف ہوتے ہیں. یہ جر ان کو کہتے ہیں جو کہ اپنے سے بعد میں آنے والے اسم کے ساتھ ایک سرٹن ایکشن لیتا ہے. جر کہتے ہیں کھینچنے کو. وہ کھینچ لیتا ہے، اور یہ جس طرح جس کو کہتے ہیں نا، یہ زیر دے دیتا ہے اس کو. تو نتھنگ ٹو وری، جسٹ کلاسیفیکیشن ہے. تو ان میں سے ہم نے 3 پہلے پڑھے تھے میرا خیال ہے، من، ان، اور شاید فی پڑھا تھا. نہیں، فی تو ابھی پڑھ رہے ہیں. لا پڑھا تھا، لا یا لہو پڑھا، یا لا یا لی پڑھا تھا. آج ہم پڑھیں گے بی، فی اور الا. تو پی پی آئی یاد رکھیے، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتلائیے دل سے مل کر. تو یہ ہو گیا ٹی پی آئی. اور جب بھی ہم کچھ الفاظ عربی کے دیکھیں گے قرآن میں یا ادروائز، تو وہ 3 میں سے ایک ہوں گے. اسم ہوگا، فعل ہوگا، یا حرف ہوگا. اسم کہتے ہیں کتاب یا مکہ، نام یا کسی شہر کا یا کسی چیز کا نام، یا اس کی صفت، ایٹریبیوٹ، ایڈجیکٹو، یا ایڈورب، یعنی جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کچھ ٹائم کا بتائے، جگہ کا بتائے، صبح، شام، کل، گزر گیا وقت. اور اسم کے آخر میں یا شروع میں الف لام آ سکتا ہے، اور اگر الف لام نہیں ہے تو اس کے آخر میں 2 زبر، 2 زیر یا پیش بھی آ سکتی ہیں. حرف وہ ہوتے ہیں جو ہم اب تک پڑھتے آئے اسم اور فعلوں کو ملانے کے لیے. فعل وہ ہیں جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ہر فعل میں 2 کوالٹیز ہوتی ہیں. ایک تو وہ زمانہ بتاتا ہے، اور ایک اس سے کام کے ہونے، یعنی ہونے یا کرنے کا پتہ چلتا ہے. رائٹ. اس لیے اس کا مطلب کام کرنے والا بھی موجود ہونا چاہیے. تو کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلتا ہے، اور زمانے کا ضروری ہونا. ہم جلدی سے ریوائز کر لیتے ہیں گرامر ابھی تک. میرے ساتھ کیجئے. ہوا، ہم، انتا، ہوا ہم، انا، انتم، نحن. I think we are pretty good at this, اور we are pretty good at this as well. میں اتنی پریکٹس آپ کو کرائی سسٹر فرحیہ نے کہ آپ جلدی جلدی کر ہی دیتے ہیں. ربہ، ربہم، ربکا، ربی، ربکم، ربنا. اور جو پچھلی بار ہم نے پڑھا تھا کہ لام زیر لی، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے. من، فرام، اعوذ باللہ من الشیطان، اور رضی اللہ عنہ. اور یہ 3 ہمارے ٹیبل تھے پچھلی بار کے. ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں. لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا. اور اس کا جو ہمارا ریفرنس کیا ہے؟ الحمدللہ. منہو، منہم، من کا، منی، منکم، منا. ریفرنس جملہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انہو، انہم، انقا، انی، انقم، انا، رضی اللہ عنہ. اور اس کے ساتھ ہی گہری سانس لیجئے اور پڑھیے. ربی زدنی علما. اے میرے رب، زیادہ کر مجھ کو علم میں. یہ جو میں نے پڑھا، عربی میں تو لکھا ہوا ہی کوئی نہیں ہے، لیکن اردو کی ضرورت ہے. سو اینی وے، آج ہمارے لیے جو ٹاپک ہے کون کون سے ہیں؟ بی، فی اور الا. اور بی کا معنی بھی سے، ماشاءاللہ. بی کا معنی ساتھ بھی ہو سکتا ہے. بی کا معنی، سو بی بھی مختلف معنی میں استعمال ہو سکتا ہے. تو آج کا لیسن بی، بسم اللہ، ہمارا ریفرنس ٹیبل ریفرنس ہے. اور میرے ساتھ ریوائز کریں. بی ہی، بی ہم، بیکا، بی، بیکم، بینا. بی ہی اس سے، یا اس کے ساتھ. اگر آپ اس طرح چاہتے ہیں ذرا ڈفرنٹ میننگ ہو جائے تو بی اس کے ساتھ، you are with it. بی ہی، بی ہم، بیکا، بی،
बिकुम बिना, वन लास्ट टाइम, बिही बिहिम, बिका बी, बिकुम बिना। आइए इसका इस्तेमाल कैसे होता है। अच्छा फी अभी वो भी रहता है, फी में, और इसका रेफरेंस फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, फी ही फीहिम, फीका फिया, फीकुम फीना, फीही उसमें, फीहिम उन सब में, फीका आप में, फिया मुझ में, फीकुम तुम सब में, फीना हम सब में। अरबी बोलचाल में कैसे इस्तेमाल होगा। खैर एक नया लफ्ज है, इसको हम कहेंगे गुड या भलाई, खैर की बात। हम सब में खैर है, तो अगर हमने इसको इस्तेमाल करना हो लेट्स से सेंटेंस में, हल फी ही खैर, और तसव्वुर में लाएं फी ही का माना है उसमें, यानी उस चीज में। तो हल फी ही खैर, देखिए सिस्टर यहाँ पर हल हमने इस्तेमाल कर लिया इस क्वेश्चन के लिए। हल फी ही खैर, क्या उस चीज में भलाई है? जवाब होगा नाम फी ही खैर, जी हाँ उस चीज में खैर यानी भलाई है। इसी तरह अगर पूछें हल फी हिम खैर, क्या उन तमाम चीजों में खैर है? तो नाम फी हिम खैर, जी हाँ उन चीजों में खैर यानी भलाई है। तो आइए इसको रिवाइज करते हैं फिर से। हल, अच्छा अभी आगे, हल फी का खैर, क्या तुम में भलाई है? नाम फिया, देखिए फिया में ये डबल हो गया, एक फी था और फिर एक या था कि मेरे लिए, फिया जी हाँ मुझ में भलाई है। हल फीकुम खैर, क्या तुम सब में भलाई है? नाम फीना खैर, जी हाँ हम सब में भलाई है। तो ये आ गया हमारा पूरा टेबल फी ही का डायलॉग। हल फी ही खैर, नाम फी खैर, हल फीहिम खैर, नाम फीहिम खैर, फी का जवाब फीही से, फीहिम का जवाब फीहिम से, लेकिन फी का जवाब फीया से। हल फी का खैर, नाम फीया, यानी का तू या मैं, हल फी का खैर, नाम फिया जी हाँ मुझ में खैर है, और फीकुम तुम सब, फीना हम सब। तो हल फीकुम क्या तुम सब में खैर है? नाम फीना खैर, जी हाँ हम सब में खैर है। तीसरा हमारा है अला, तीसरा प्रपोजिशन हर्फ अला। अला का मतलब होता है पर, यह भी बहुत तरीकों से इस्तेमाल हो सकता है। अस्सलामु अलैकुम, सलामती हो आप सब पर। तो अलैहि का माना उस एक पर, एक शख्स पर। अलैहि सलाम हम कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलाम, उन पे सलामती हो, या किसी पे भी हम कह सकते हैं अलैहि, उस चीज के ऊपर कोई चीज पड़ी है तो अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर। एक दफा फिर कर लें, अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर। तो ये टेबल है जो कि हमने याद अगर कर लिया, तो इसका जो रेफरेंस है वो अस्सलामु अलैकुम। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जब आप किसी को मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम, यानी हम सलामती की दुआ करते हैं कि सलामती हो आप सब पर। अगर आप एक शख्स से जब मिलते हैं तो फिर तो आपको कहना चाहिए इस टेबल के मुताबिक अस्सलामु अलैका। क्या ख्याल है? जब आप एक को मिलते हैं तो फिर आप क्यों नहीं कहते अस्सलामु अलैका? आज तक आप ये गलती करते आई हैं या कोई और आपके ख्याल में वजह हो सकती है? एनी फरिश्तों क्वेश्चन? पे भी मेरा ख्याल। और फरिश्तों पे लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन बड़ा आपका अच्छा अंदाजा है, मतलब आई लाइक दैट आंसर। हो सकता है अगर आप ये ख्याल करते हैं। एनी अदर पॉसिबिलिटीज? क्योंकि सर ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, उन्होंने यही सिखाया होगा।
بہت اچھا جو ہے نا آپ کا جواب ہے کہ اصل میں ویسے جواب بھی صحیح بنتا یہی ہے وہ اس طرح سے کیونکہ یہ دعائیں ہیں دعاؤں کو اسی انداز میں پڑھا جاتا ہے جس انداز میں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں یا قرآن میں جیسے آتی ہیں دعائیں تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ جی آپ پر بھی سلامتی ہو اور وہ تمام لوگ جو اس میں انکلوڈ ہو سکتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے بھائی نے کہا فرشتوں کو انکلوڈ کر لیں اپنے دوستوں کو کر لیں بٹ اگر میں السلام علیکہ کہوں گا تب بھی یہ صحیح ہے دعا ہے اور ایکسیپٹیبل ہے لیکن علیکم کا درجہ زیادہ ہوگا فضیلت میں کیونکہ یہ دعا ہے اور دعائیں سنت کے مطابق تو ہم ایک سنت بھی پوری کر رہے ہیں تو آئی تھنک دیٹ کلیریفائز دس کوشچن الحمدللہ ہم نے ہا بھی سیکھا ہے اس عورت کے لیے تو بی ہی اگر اس سے تھا تو بی ہا اس عورت سے ہو جائے گا فی ہی اس میں یعنی مذکر فی ہا مؤنث فی ہا اس میں علیہ اس پر مذکر چیز پر علیہا اس مؤنث پر تو اس طریقے سے ہمیں پتہ چل گیا کہ ہا اور ہی کا آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ شروع میں آپ پڑھے تھے لہو لہم منہو منہم یہاں پر آ کر ہی ہو گیا ہے بھی ہی فی ہی علیہ اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے عربوں نے کہا یہاں پر علیہ پڑھنا زیادہ آسان ہے بجائے علیہ پڑھنے کا پھر باقی گرامرینز نے کہا کہ نہیں سر یہاں پر جو ہے نا اگر پہلے جزم آ رہی ہے پھر زبر آ رہی ہے تو علیہ پڑھنا بہتر ہے اور اگر سکون سے پہلے زیر آتی ہے تو پھر ہم اس کو من ہو پڑھ لیں گے یہ سب بات کی تعویلات ہیں آسان طریقہ یہ ہے کہ یاد کرنا کون سا مشکل ہے اور پڑھنا آسان بھی ویسے ہی ہے لہو لہم منہو منہم انہو انہم اس کے بعد ہم نے اب یہاں پر کیا پڑھ رہے ہیں فی ہی بی ہی علیہ تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے آئی ہوپ میں نے وہ کوشچن آنسر کر دیا جو بعد میں آنا تھا تو یہ ہمارے 3 ٹیبلز ہم نے یاد کر لیے آئیے ان کو ریوائز کرتے ہیں اور آئی ایم شیور آپ اس ہفتے ریویژن آپ کو اتنی ملے گی سسٹر فریہ سے کہ یہ پکے ہو جائیں گے آپ کے ٹیبل بی ہی بہم بکا بی بکم بینا فی ہی فیہم فیکا فیا فیکم فینا علیہ علیہم علیکا علیہ علیکم علینا یاد رکھیں 2 ٹرکی ونز ہیں فی یا اور علیہ اس میں 2 دفعہ یا ہے ایک تو علا کی اپنی یا فی کی اپنی یا ہے اور ایک جو میرے لیے یا استعمال ہوتی ہے لیکن اس میں اصل میں کیا ہے ہو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے ہم یا ہم ان کے لیے کا آپ کے لیے اور یا میرے لیے کم آپ سب کے لیے اور نہ ہم سب کے لیے یہ ٹکڑے ہیں جن کو ہم الفاظ نہیں کہتے ٹکڑے کہتے ہیں یہ ٹکڑے قرآن مجید میں تقریباً ہر لائن میں ایک مرتبہ آیا اوسطاً تو یہ ٹکڑے جب ایڈ کرتے ہیں فی کے ساتھ تو فی یا بن جاتا ہے اور علی یا بن جاتا ہے 2 دفعہ یا آتی ہے باقی اس میں آسانی عربی بول چال میں ہاں جی ایک اور کوشچن حل اللہ رحیم بہی اب حل کیا اللہ رحیم مہربان ہے اس پر اب دیکھیں آپ نے اردو میں اس کو کہہ دیا اس پر بھی کا مطلب چینج کر دیا کیوں چینج کر دیا اگر میں کہوں کیا اللہ اس سے مہربان ہے تو آپ کہیں گے آپ کی اردو ذرا تھوڑی ساری جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے اس پر کہیں گے تو بہتر ہے اب اگر آپ عربی میں جائیں گے تو آپ کہیں گے حل اللہ رحیم علیہ ہی ہونا چاہیے تو پھر لیکن عرب کہتے ہیں نہیں اللہ ہم استعمال نہیں کریں گے اس معنی کے لیے ہم بھی کریں گے یہ چوائس ہے نا آف یوزنگ وچ پریپوزیشن دس لائز ود دا اسپیکر آف دا لینگویج وہ اہل زبان چوز کرتا ہے اور ان کی لینگویج میں اس کام کے لیے بھی استعمال ہوگا اور ہم اس کو پر کے نام پر یوز کریں گے تو یہ اب اسٹیبلش ہوتا جا رہا ہے کہ ان حروف کے معنی ہر لینگویج میں اسپیسیفک ہوتے ہیں اگر انگلش میں اس کو کہنا ہو is Allah kind to him اب to جو ہے عربی میں اس کو کہیں گے الہ تو یہاں پہ تو فرق بن جائے گا اگین ہر لینگویج میں there will be slightly different preposition تو جوابوں کا نام اللہ رحیم بہ آئی کوشچن کرتے ہیں حل اللہ رحیم بہ نعم اللہ رحیم بہ اللہ مہربان ہے اس پر حل اللہ رحیم بہم ان سب پر اللہ کیا مہربان ہے نعم اللہ رحیم بہم
اللہ مہربان ہے ان سب پر. تو آئی تھنک یہ اب سب کلیئر ہو گیا کہ یہ اردو کا مسئلہ ہے، عربی کا نہیں ہے. عرب والے آپ سے کہیں گے اگر آپ پڑھا رہے ہوتے کسی عربی والے کو اردو تو اس کے لیے یہ مسئلہ ہوتا. وہ کہتا ہے یہ آپ یہ پر کیوں استعمال کر رہی ہیں؟ میں تو بھی کرتا ہوں. اس کا مطلب ان کو سمجھانا پڑے گا کہ اردو میں اگر میں کہوں کہ کیا اللہ سے مہربان، اللہ اس سے مہربان ہے، تو یہ ہمارے مطلب ایسے نکل بھی آتا ہے، لیکن ہم اس کو پر زیادہ بہتر اردو سمجھتے ہیں. اس طرح عربی میں بھی مطلب نکل آئے گا حل اللہ رحیم علیہ، تو لیکن عرب کہے گا کہ آپ تم عربی نہیں آتی، تم کسی اور زبان سے آئے ہو، کسی اور ملک سے آئے ہو. سو لیٹس لرن دا وے عربز ڈو. حل اللہ رحیم بکا، کہ اللہ مہربان ہے آپ سے یا آپ پر. دیکھیں آپ سے کہنا پڑ گیا، آپ پر. تو نام اللہ رحیم بھی، نام اللہ مہربان ہے مجھ پر. حل اللہ رحیم بکم، کہ اللہ مہربان ہے تم سب پر. نعم اللہ رحیم بینا. آج ایک اور ڈائلاگ ہے. حل علیہ دین، کیا اس پر ہے دین؟ آپ کو یاد ہے میں سورۃ الفاتحہ میں پڑھا تھا لفظ دین. آپ کہیں گے دین تو نہیں پڑھا تھا سر، دین پڑھا تھا. ہاں دین پڑھا تھا، اور دین کو سمجھاتے وقت میں نے شاید آپ کو بتایا ہوگا کہ یہ لفظ نکلا ہے دین سے. دین کا معنی ہوتا ہے قرض. تو جب قرض دیتے ہیں تو واپسی میں کچھ وصول ہوتا ہے. تو دین کا معنی ہوتا ہے ایکسچینج، دے کر کچھ واپس حاصل کرنا. تو حل علیہ دین، کیا اس پر قرض ہے؟ اس پر قرض ہے. علیہ نعام، یا نہیں ہے قرض، سوری، ما علیہ دین، نہیں ہے اس پر کوئی قرض. تو ما استعمال ہو رہا ہے نہیں کے معنی پہ، نہیں ہے اس پر کوئی قرض. حل علیہم دین، کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ ما علیہم دین، نہیں ہے ان پر کوئی قرض. حل علیک دین، کیا تجھ پر کوئی قرض ہے؟ ما علیہ دین، نہیں مجھ پر کوئی قرض نہیں، مجھ پر کوئی قرض نہیں ہے. حل علیکم دین، کیا تم سب پر قرض ہے؟ ما علینا دین، نہیں ہے ہم پر کوئی قرض. حل علیہ دین، ما علیہ دین. حل علیہم دین، ما علیہم دین. حل علیک دین، ما علیہ دین. حل علیکم دین، ما علینا دین. اس کی خوب پریکٹس کریں اور زندگی میں یہ اصول بنائیں کہ ہم پر کوئی پھر قرض نہ ہو. کوشش کریں اگر لینا پڑ جائے تو جلد از جلد اس کو اتار دیں، کیونکہ اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو کہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں اپنے انداز میں قرض حسنہ، کہ قرض دے دو ہوگا تو میرے پاس واپس کر دوں گا. یا جب قرض لینے کے لیے آئیں تو کہیں میں نے تو قرض حسنہ ہنس کے ٹال دیا. تو ویری ویری امپورٹنٹ، قرض بہت ہی بڑی رسپانسبلٹی ہے ہمارے دین میں. شہید تک کو قرض معاف نہیں ہے. تو لیں تو پھر ضرور دیں. اور قرض دینے والے کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے کہ اگر وہ ٹائم دے دے واپس کرنے والے کو، اور اگر اس کے پاس ہے نہیں تو اس کو معاف کر دے، تو اس سے بہت ہی بڑا اجر ہے. بلکہ میں نے سنا ہے کہیں پڑھا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ڈھونڈتی تلاش کرتی کہ کس کو میں قرض دوں اور پھر وہ سچویشن میں ایسا ہو کہ معاف کر دوں. تو اٹس اے لیسن ٹو بی لرنڈ ہیئر. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی ایسا کر سکیں. نقطہ تعلیم جب آئے تو آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ لیسن مکمل ہو رہا ہے. آج کا نقطہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور سسٹر فریحہ جو ہے نا وہ اس کو پورا کریں گی اس نقطے کو. وہ کیا ہے؟ آپ آج جو بھی یاد کریں گے بھول جائیں گے، تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ ہم اتنی محنت کرتے رہے پچھلے 1 گھنٹے سے. آپ جو بھی یاد کریں گے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایک ریسرچ کہہ رہی ہے. ریسرچ کہتی ہے کہ آپ کو دہرانے کی ضرورت ہے. دس از سائنٹیفک ریسرچ. دہرانا بہت ضروری ہے، ریپیٹیشن بہت ضروری ہے، لیکن اس کا بھی ایک گر ہے. There has to be a way، ایک طریقہ ہونا چاہیے دہرانے کا. آئیے وہ طریقہ آج سیکھتے ہیں. وہ طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ 100 باتیں سیکھتے ہیں تو آپ کو 1 گھنٹے کے بعد صرف 70% جو ہے وہ بھول جائیں گی. مائی گوڈنس، صرف 30% یاد رہیں گی. تو اب آپ میرے بھائی اور بہنیں جو ہے نا بڑے خوش ہیں اس ریسرچ پہ کہ ان کا بھی یہ خیال تھا کہ ہم 1 گھنٹے میں جو سیکھتے ہیں وہ 1 گھنٹے بعد ہمیں بھول جاتا ہے، صرف 30% یاد رہتا ہے. تو آج کے بعد یہ شکایت دور ہو جائے گی، کیونکہ اس کا سلوشن بتایا جا رہا ہے. وہ کیا ہے کہ 100 باتوں میں سے اگر 1 گھنٹے بعد ہم 70% باتیں بھول جاتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ 1 گھنٹے کے بعد ریوائز کر لیں. اگر 1 گھنٹے کے بعد دہرا لیں گے تو 1 دن تک یاد رہے گا.
یہ کام میں آپ کے ساتھ کلاس میں کر کے جاتا ہوں. 1 گھنٹے کے بعد ہم دہرا لیتے ہیں لیسن, تقریباً دہرا ہی لیتے ہیں. تو 1 دن تو گزر ہی جائے گا انشاءاللہ. اور اگر 1 دن کے بعد ہماری حالت کیا ہوگی, ہم پھر 70% بھول جائیں گے. تو کل پھر وہی سچویشن ہوگی کہ صرف 30% یاد رہا. لیکن دس از ویئر سسٹر فرحیہ کمز ان ٹو پلے. 1 دن بعد آپ کو جب یاد کرائیں گی تو آپ کو 1 ہفتے تک یاد رہے گا انشاءاللہ. لیکن 1 ہفتے کے بعد کیا ہوگا, آپ پھر 70% بھول جائیں گے. پھر کیا کریں, پھر 1 ہفتے کے بعد دوبارہ دہرائیں, ریوائز کریں. تو اس کا مطلب ہے 1 مہینے تک پھر آپ کو یاد رہے گا. اس کا مطلب سسٹر فریحہ جو آپ نے 2 ہفتے پہلے ان کو پڑھایا تھا وہ بھی یاد کرانا ہے آپ نے. یعنی صرف اس ہفتے کا لیسن یاد نہیں کرانا بلکہ پچھلے ہفتے کا بھی, کیونکہ وہ بھی بھول جاتا ہے. اگر وہ بھی یاد کرا دیں گے تو پھر 1 مہینے تک قائم رہے گا, پھر 70% بھول جائے گا. پھر 1 مہینے کے بعد دہرائیں گے تو 6 مہینے تک انشاءاللہ یاد رہے گا. اور اگر 6 مہینے کے بعد ریوائز کر لیا تو ریسرچ کہتی ہے پھر آپ کو نہیں بھولے گا انشاءاللہ کبھی بھی. تو کیا ہوا فارمولا, ہم نے دہرانا ہے, ریپیٹ کرنا ہے, ریوائز کرنا ہے 1 گھنٹے کے بعد, 1 دن کے بعد, 1 ہفتے کے بعد, 1 مہینے کے بعد اور 6 مہینے کے بعد. سو 1 2 3 4 5 سٹیپس. یہ ہر چیز پہ اپلائی کرتا ہے, کوئی بھی چیز ہو. میرا خیال ہے اگر آپ نماز بھی اسی طرح سے پڑھیں گے تو 6 مہینے تک پڑھ لیں تو پھر کبھی نہیں آپ چھوڑیں گے انشاءاللہ. تو ہم نے 6 سبق مکمل کر لیے, 63 ایسے نئے الفاظ سیکھ لیے جو بغیر تکرار کے. کسی نے پوچھا تکرار کیا ہوتا ہے, ریپیٹیشن, یعنی یونیک ورڈز جو بار بار نہیں آئے. ان کو اگر تکرار سے دیکھیں ریپیٹیشن کے ساتھ تو یہ 23,000 سے زائد مرتبہ آئے ہیں, 23,000 ٹائمز پلس. جبکہ پورے ورڈز قرآن کریم میں about 78,000 ہے. تو ہم نے 1/3 تو الحمدللہ کر ہی لیے اور 6 لیسنز ہیں. جزاک اللہ خیرہ. We have completed our lesson. It's time for a break. یعنی تقریباً ہم 10 سے 15 منٹ کی بریک لے سکتے ہیں. ویسے تو کسی نے کہا تھا بریک ہوتی ہے, اس میں کوشچن آنسر نہ کیے جائیں, ہمیں ٹائم دیا جائے, چہل قدمی کریں, چائے کا کپ پئیں, گپ شپ لگائیں اور ریلیکس کریں. تو آپ کی مرضی ہے, ریلیکس کریں یا کوشچن آنسر کریں, میں حاضر ہوں. If there are no questions, we can just relax. If there are questions, Sister Waqar Nisa. Sister Waqar Nisa, آپ کا question? سسٹر آپ کی آواز نہیں آ رہی. سر ان کا مائک تو ابھی میوٹ ہے, وہ ویسے ہی شاید ہینڈ ریس ہو گیا یا ابھی ان سے ہو نہیں رہا, میں دیکھتی ہوں. آپ ان کو اگر کانٹیکٹ کر لیں فون پہ جی یا سر, اگر کر لیں, کیا نام ہے آپ میں سے کوئی حسین صاحب یا جی آپ, سر دیکھ. تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے آپ 2 میں سے ایک بات ہے, یا تو کوشچن کوئی نہیں یا ریلیکس کر رہے ہیں. اچھا نہیں, کسی کا کوشچن آ گیا. بردر نوید محمود. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ایک جنرلائز کوشچن تھا, وہ یہ تھا کہ ہم لوگ کیونکہ اردو رسم الخط سے زیادہ لکھا جاتا ہے, بلکہ اب تو وہ بھی نہیں ہوتا کہ آفس وغیرہ میں انگلش ہی چلتی ہے اور لکھنے کا زمانہ چلا گیا ہے, کمپیوٹرائزڈ ہی ہے. تو اب وہ ایکچولی بات یہ ہے کہ جب کچھ یہ بہن فریحہ کوئی pronouncing her name correctly, تو وہ یہ کوئی اسائنمنٹس وغیرہ دیتی ہیں تو ہم موسٹلی ٹائپ کرتے ہیں اس کو سیل فون اور سم تھنگ لائک دیٹ. تو ان ڈیوائسز میں یہ زبر زیر لکھنا بہت مشکل ہے. تو میرا کنسرن یہ تھا کہ اگر ہم اسی عادت کو اپنائیں وداؤٹ زبر زیر کے, ہم اگر رسم الخط جواب دیتے رہیں تو یہ آگے چل کے کوئی مشکلات تو نہیں ڈالے گا ہمارے لیے عربی سیکھنے کے لیے. سر اس کے بارے میں ذرا کائنڈلی بتا دیں. اچھا, بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے. دیکھیں اردو میں بھی تو یہ حرکات ہوتی ہیں نا, لیکن ہم ڈالتے نہیں ہیں, اس لیے کہ پڑھنے والا اور سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ اس کے بغیر ہی جو ہے نا وہ پروناؤنس کر لیتا ہے. تو عربی میں بھی فائنلی ایسے ہو جائے گا ایک وقت ہے, لیکن درمیان میں ایک فیز گزرے گا جس سے ابھی آپ گزر رہے ہیں, ہم سب گزر رہے ہیں, کہ ہم چاہیں گے کہ اس پر ہم حرکات لگائیں. تو مجھے بھی نہیں آتی تھی, میں نے بھی سیکھ لی, بہت ہی آسان ہے. کی بورڈ میں ایک جگہ بنی ہوئی ہے, جب پہلے آپ لیٹس سے با لکھتے ہیں
تو اس پہ آپ دبائیں تو وہ کہتے ہیں آپ کو کیا چاہیے, اس میں زبر ڈالنی ہے, زیر ڈالنی ہے, پیش ڈالنی ہے. اس کو میں دباتا ہوں تو ڈال جاتی ہے زبر. تو ایک ہی دفعہ مجھے سیکھنا پڑا. تو لیکن یہ ہے کہ استعمال وہاں پہ کریں جہاں پر آپ کو کنفیوژن ہو کہ یہاں پر اس کا مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا یا بدل جائے گا. تو اس کی پریکٹس کے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا. لیکن اگر سسٹر فریہ ایک چھوٹا سا ڈیزائن کر دیں ان کے لیے ٹریننگ سیشن, تو یہ زبر زیر اگر ایک دفعہ سیکھ ہی لیں تو بہت کام آئے گی تھرو آؤٹ. کیونکہ آج کل جیسے آپ نے صحیح کہا, یہ کی بورڈ استعمال کرنے پڑتے ہیں, اردو کا بھی, عربی کا بھی, اور ان میں تھوڑا بہت لکھنا بھی پڑتا ہے. میں ابھی بھی بہت آہستہ آہستہ لکھتا ہوں, لیکن الحمدللہ یہ کرنا پڑے گا. اینڈ دی اولڈر یو آر مطلب اٹ گیٹس اے لٹل مور ڈیفیکلٹ, لیکن اٹ کین بی ڈن. مطلب اگر آپ 90 ایئرس کے بھی نہیں ہوئے تو انشاءاللہ آپ بہت آسانی سے کر لیں گے. اور سر میں نے بھی ابھی زیادہ پریکٹس کی ہے بیکاز ان لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے, تو بہت آسان ہے, سیکھا جائے گا. اور جب ہم آگے ورک اسٹارٹ کریں گے نا تو تب اس کی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی. اس وقت پھر حرکات کے بغیر اس کا میننگ سمجھ میں نہیں آئے گا. جب ورک ٹیبلس پہ آئیں گے تو تھوڑی سی پریکٹس کر لیں. اور میں تو سمجھتی ہوں کہ ابھی تک تو ہمارے ہاتھوں میں قلم ہے, ہو سکتا ہے کچھ وقت آئے تو وہ پین سے لکھنے کا بالکل ہی ٹرینڈ ختم ہو جائے. تو اگر کبھی کبھار پیج کے اوپر بھی لکھا کریں تو تب بھی اچھا اس کی پکچر شیئر کر لیا کریں. تو میرا خیال ہے بہت پریکٹسز کو یہ کیری آن کریں تو کچھ نہ کچھ اس میں سے ان کو اچھا لگے گا اور کسی ایک کے اوپر پہ وہ زیادہ فوکس کر سکتے ہیں. کریکٹ, تھینک یو سسٹر, آپ نے تائید کر دی میری بات کی پریٹی مچ. بردر حسن. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں حسان بات کر رہی ہوں. مجھے پوچھنا تھا کہ ماں کے کتنے معنی ہیں, کیونکہ یہاں پہ ابھی پیچھے اگزامپل میں ہم نے کیا تو وہاں ماں کے معنی آپ نے نہیں بتائے, بٹ ارلیئر لیسنز میں اگر کریکٹلی ریکال کر رہی ہوں تو شاید ہم نے ماں کے معنی کیا پڑھے ہیں, تو میرے لیے ماں کافی کنفیوزنگ ہو جاتا ہے. اچھا, ماں ایکچولی ہے ہی ایسا لفظ کہ کنفیوزنگ ہو جاتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ماں سے محبت کر لیں تو آسان ہو جائے گا. وہ ایسے ہو جائے گا کہ ماں کے معنی بدلتے رہیں گے, آتے رہیں گے, آپ نے باری باری نوٹ کرتے رہنا ہے. آپ نے صحیح فرمایا, ماں کا ایک معنی ہے کیا, اس کے ساتھ ایک جملہ یاد کر لیں, ماں دینوں کا, ماں اسموں کا. تو معنی ہوگا کیا, کوشچن کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن یہ ماں جو ہے نا کبھی کبھی نہیں کے معنی میں بھی آ جاتا ہے. ابھی آپ نے پڑھا ماں علیہ دین, نہیں ہے اس پر دین. تو شروع میں نا حقیقت میں سب لوگوں کو نا اس ماں کے اوپر کنفیوژن ہوتی ہے. یو آر ناٹ دی اونلی ون. لیکن سب اس کو یعنی ایبزارب کر لیتے ہیں وتھ پریکٹس کہ ماں کے ابھی تو اور بھی معنی آنے ہیں تھوڑے بہت. لیکن آپ 3 معنوں کو یاد رکھیں جو مین آپ کے پاس آئیں گے نا. ایک ماں کا آپ نے یاد کرے نہیں کے معنی میں, یہ اور دوبارہ بھی آئے گا. ایک ماں کا آپ نے یاد کر لیا کہ کیا ہے. ایک اور میجر معنی آئے گا کنیکٹ کرنے کے لیے انشاءاللہ. تو یہی معنی انشاءاللہ ہے. تو یو آر آن دا رائٹ ٹریک. اگر آپ کو ڈیفیکلٹی ہوئی ہے تو یو آر ناٹ دی اونلی ون. جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو مچ. سسٹر تو وقار سورہ اخلاص پڑھیں گے, نہیں سورہ فلق پڑھیں گے تو پھر فلق ماں کا پڑھیں گے. میننگ کلیئر ہو جائے گا نا. پھر وہ بالکل. آپ کو نا لیسن نمبر 12 تک تھوڑا سا دیکھ لیں, اس کے بعد انشاءاللہ وہ پھر آپ کو تینوں میننگز اچھی طرح سے کلیئر ہو جائیں. تھینک یو. سسٹر وقار النساء. اچھا سسٹر بردر حسن. تو وی آر اسٹل آن بریک ٹائم. انجوائے کریں, بیٹھیں, ریلیکس کریں. ہم نے شروع کرنا ہے انشاءاللہ 11:40 پہ. پہلے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں. حیدر بھائی السلام ہیں علیکم. یو ایس سے. اچھا آپ پہلے بات کر لیں, میں بعد میں بات کرتی ہوں. سسٹر بات کریں. السلام علیکم. میں کہہ رہی تھی 11:40 پہ کر لیں. تھینک یو. اوکے 11:40 پہ ہم شروع کر لیں گے. آپ ریلیکس کریں, ہیو اے کپ آف ٹی. اور سسٹر فریہ کچھ کہنا چاہتی ہیں, شور گو ہے. جی میں پوچھ رہی تھی حیدر بھائی اور ان کی مسز عالیہ امریکہ سے ہمارے ساتھ ہیں, ابھی اس وقت ہیں, بات کر سکتے ہیں. لاسٹ کلاس بھی آپ کی مس ہوئی تھی. اچھا شاید ابھی انہوں نے بریک لے لی ہے. تو صحیح ہے, ہماری ایک بہت اچھی اسٹوڈنٹ ہیں, ابھی QC3 میں ہیں, ڈاکٹر نجیبہ عارف. ان کے بھائی بھی ہیں, ہمارے فیملی فرینڈس بھی ہیں. تو میں نے کہا میں ان سے پوچھتی ہوں کہ کیسا جا رہا ہے.
तो अभी शायद वो इस वक्त ऑफ किया हुआ मैंने। मैं से रिक्वेस्ट और करूंगा इनकी- सारे अपने जो ब्रदर भाई और बहन है वो अपनी फीडबैक जरूर दें। देखिए सिस्टर फरिया इतना जो है मेहनत कर रही है, इतनी स्ट्रॉबेरीज आपको खिलाई हैं, तो पता तो चले ना कि भाई कोई इफेक्ट अगर हो रहा है तो उनको भी इंस्पायर करके रखना। ये ना वो कहें कि जी मैं इतनी मेहनत करती हूँ कोई फीडबैक ही नहीं आता, पत्नी कोई सुन भी रहा होता है कि नहीं। तो प्लीज हमें फीडबैक दीजिए ताकि हम उसको और इम्प्रूव कर सकें, जो गलतियां उनको दूर कर सकें। तो जेंट साइड से फीडबैक नहीं आती, शायद शर्माते बहुत हैं हमारे जेंट्स में भी। जी सर, अगर ये चाहें तो हम इनके लिए कोई मेल मेंटोर भी अरेंज कर सकते हैं। अगर लग रहा है कि ये क्या उस्तानी साहिबा क्वेश्चंस पूछती रहती हैं तो फिर जी कुछ हाँ, कुछ घर में और भी कर ये हाल लेते है, हैं। घर में भी यही है और क्लास में भी जी यही जी, है। खवातीन को क्या जवाब दें, हो सकता है कुछ ऐसा हो इशू। भाई ऐसी बात तो कोई इस नहीं। जी नवीद भाई। सर अस्सलाम वालेकुम। दोबारा अब्जर्व ये इस सिलसिले में कह रहा था, ये जो रिस्पांस वाली बात है, ये मैम फरीहा अक्सर औकात क्विज डालती रहती हैं, बड़े अच्छे इनकी इंटरेक्टिव सेक्शन करने की कोशिश करती हैं। वाकई ये बात है कि जेंट साइड से रिस्पांस बहुत कम है, हार्डली मैं खुद 50% शायद रिस्पांस दे पाता हूँ, और कुछ लोग हैं जो रेगुलरली दे रहे हैं, लेकिन वो प्रोपोर्शन बहुत थोड़ी है। और उसमें ये होता है कि जब आप व्हाट्सएप ग्रुप में देखते हैं कि रिस्पांस बहुत थोड़ा आया था, तो वैसे ही आप अगर लेजीनेस है तो आप समझते हो कि यार और भी कोई नहीं दे रहा, चलो रहने ही दो। तो ये इस तरह होता है। कभी कभार जिस तरह मैं अपनी पर्सनल बता दूं कि मेरे पास सेल फोन नहीं होता, मैं जहाँ होता हूँ तो मैं शाम को या लेट आवर्स में जब आता हूँ तो देखता हूँ, तो उस वक्त टाइम बहुत गुजर चुका होता है उस चीज का, वो रिस्पॉन्स भी थोड़ा आया होता है, तो बंदा कहता है यार, फिर वो उस हिसाब से रह जाता है। तो एक तो ये है कि अगर या ग्रुप, मेरी सजेशन है देख लें आप लोग, या फिर ग्रुप कंबाइन कर देंगे, कम से कम रिस्पांस ज्यादा आए, या फिर ये है कि हम जेंट्स से सबसे एक ये है कि रिमाइंडर भेज दिया करें 1-2 दफा, तो ताकि ये हो कि ताकि रिस्पांस बढ़ना शुरू हो गया तो ऑब्वियसली एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा, इस तरह फिर एक चेंज चल जाएगी। होपफुली अब आज के बाद इंस्ट्रक्शंस देने के बाद शायद लोग ज्यादा फॉलो करें। थैंक यू नवीद भाई, आई होप दैट विल बी एन इंस्पिरेशन फॉर अदर्स। जी सर, वैसे अगर ग्रुप को मर्ज करने का हम लोग कर लें तो एक दूसरे से भी थोड़ा सा कंपटीशन भी हो जाता है, तो वो फिर अच्छा रहेगा। फिर इनको भी थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज मिल जाए करेंगी, क्योंकि अभी इनको मैंने इतने गिफ्ट्स नहीं देना शुरू किया क्योंकि अभी थोड़ा लाइजॉन नहीं डेवलप हुआ। तो अगर कंबाइन में हो जाए तो ज्यादा फिर लाइवली हो जाता है, अच्छा लगता है। सिस्टर फरिया उसका इशू ये है कि आप लेडीज ग्रुप से पूछ लें, अगर उनको एतराज ना हो तो हम तो कंबाइन रखते होते हैं, बल्कि QC2 ऑनवर्ड्स कई दफा ये ख्याल किया जाता है कि हम पढ़ तो कुरान ही रहे हैं, लेकिन कई कुछ फील करते हैं कि जी हमें सेपरेट ग्रुप में होना जरूरी है, तो वी रिस्पेक्ट दैट। तो आप लेडीज साइड से पूछ लें, जेंट साइड को तो मेरा नहीं ख्याल कोई इतराज होगा, बट यू चेक, अगर इवन इफ वन पर्सन वांट्स इट सेपरेटली, वी विल कीप इट सेपरेट। ठीक है सर, डिस्कस कर लेंगे, फिर देखेंगे, बताएंगे इंशाल्लाह। तो और भाइयों में एक मेरे ख्याल है मोहम्मद भाई हैं जिनकी कैलीग्राफी और राइटिंग बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा रिस्पांस करते हैं। एक ये नवीद भाई भी कर लेते हैं, और एक अब्दुल भाई हैं कोई, और एक और हैं, 3-4 लोग हैं बस, उनके अच्छे जवाब आ जाते हैं। फिर मैंने जो एक्टिविटी थोड़ी फ्लोट की थी कि आप एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर करें, तो उसमें भी शायद इतना नहीं हुआ, मेरे ख्याल है बिजी भी होते हैं। मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग शाम में एक दफ़ा सिर्फ 5 मिनट्स के लिए भी अपनी ग्रुप चैट को चेक कर लें, तो आपको एक आध रिस्पांस दे दें, चाहे वो लेट नाइट भी हो, तो जब भी हम देख लेंगे तो कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट ही होगा, एक दूसरे के फायदे के लिए है ये। तो थोड़ा सा इस तरह से आप लोग इसको देखें। जज़ाकल्लाह खैरा। खुरम भाई का क्वेश्चन है, फिर 11:40 हो रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सर से प्रॉब्लम ना मेरे साथ, आई डोंट नो अदर लोग के साथ क्या प्रॉब्लम है, शिकागो में होता हूँ तो टाइम डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग सुनता हूँ कि लोगों के सवालात की, क्योंकि जैसा अभी हमारे यहाँ रात के ऑलमोस्ट 1 बज रहा है रात के, तो मैं जब सुबह को अगर कोई किसी से सवाल पूछूंगा तो आप लोग क्या रात होगी, तो वो डिफरेंस आ जाता है, तो इस वजह से मैं कुछ पूछ नहीं पाता। मैं अलबत्ता आप लोगों के सवाल सुन के उनकी रिकॉर्डिंग सुनता रहता हूँ। ओके, थैंक यू खुरम भाई, थैंक यू, आपकी पार्टिसिपेशन इज एक्सेप्टेड, इंक्लूडेड। और ब्रदर नवीद भाई। और सर वो मिस्टेकनली पहले से उठा हुआ तो मैं लोड करना भूल गया। नो इश्यूज। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट लेसन नंबर 7A।
اور لیسن 7A میں ہم اب نماز کا نیکسٹ سٹیپ ہے رکوع اور سجود. ہم نے سٹارٹ کیا, اذان ہماری کمپلیٹ ہو گئی الحمدللہ, سورۃ الفاتحہ. اب سورۃ الفاتحہ کے بعد ہم کوئی نہ کوئی سورہ پڑھتے ہیں, تو ہم وہ سورہ جو ہے انشاءاللہ پڑھیں گے آئی تھنک نیکسٹ کپل آف لیسنس میں. رکوع کے اذکار کیا ہیں اور سجدے کے اذکار کیا ہیں لیسن 7A میں ہم پڑھیں گے, اور اس کے بعد گرامر میں الا مع اور اندہ, الا مع اور اندہ. تو آج کا سبق رکوع میں جب ہم جاتے ہیں تو ہم یہ 3 کلمات پڑھتے ہیں, سبحان ربی العظیم. تو نماز میں ہم ایک تو الفاظ کی ادائیگی ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے کس کنسنٹریشن کے ساتھ آپ اس کو سمجھ رہے ہیں اور انٹریکٹ کر رہے ہیں. آپ کے ذہن میں یہ بات گزرنی چاہیے کہ جو میں کلمات پڑھ رہا ہوں, ان کلمات کے ذریعے میں کسی کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں تو میرے احساسات مختلف ہوں گے, کسی سے گفتگو کر رہا ہوں تو احساسات مختلف ہوں گے. تو جو احساسات ڈیولپ کرنے ہیں نماز کے اس پورشن میں, وہ تبھی ہو سکتے ہیں اگر اس کا میننگ بڑی کلیئرٹی سے آپ کے ذہن میں ہو. اور سیکنڈلی, ہر نماز کے حصے میں یا پورشن میں کوئی نہ کوئی ایک پوزیشن ہوتی ہے. آپ کھڑے ہوئے ہیں تو کھڑے ہو کے کچھ الفاظ ادا کر رہے ہیں تو اس سے کیا احساسات ڈیولپ ہو رہے ہیں. آپ اگر جھکے ہوئے ہیں تو جھکنے میں کیا کلمات کر رہے ہیں. تو جھکنا بھی ایک پارٹ آف نماز ہے, وہ بھی آپ کا ایک ایکشن ہے, اس کا بھی ایک اجر ہے اور اس کا بھی ایک طریقہ ہے. تو ہم زیادہ فوکس نہیں کرتے ان چیزوں پر ریٹن میں فارم میں, لیکن ایک پاسبلٹی ہے, ہم اکثر کیا کرتے ہوتے تھے پہلے ایک نماز پہ ورک شاپ ایٹ دی اینڈ. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر سسٹر فریہ اس بات پہ رکھ سکتی ہیں کہ یہ چیز جو نماز کے وہ والے پورشن جو کہ اسپریچول انداز کیا اپنانا چاہیے یا ہماری فیلنگز کیا ہونی چاہیے, ان کو بھی دیکھنا چاہیے. تو اب یہ جب ہم جاتے ہیں رکوع میں تو ہمارا پوزیشن کیا ہوتی ہے, ہم جھکے ہوئے ہوتے ہیں. کتنا جھکے ہوئے ہوتے ہیں, ایٹ اے لیول کہ ہماری کمر جو ہے اٹ از ایٹ پیرلل ٹو دا گراؤنڈ. الحمدللہ, اگر ہم امید ہے اکثر ہم میں سے اس طرح کا کریکٹ رکوع فارم کر سکتے ہیں. یہ جو فارم بائی اٹ سیلف ہے, اگر آپ ایک لفظ بھی ادا نہ کریں تو یہ بھی ایک میسج دے رہی ہے. یہ میسج کیا ہے, ہیوملٹی کا میسج کیا ہے, عاجزی کا ہے, کسی کے آگے جھکنا, اس کی رسپیکٹ کرنا. اگر آپ ہمارے معاشرے میں دیکھیں تو جیپنیز کلچر میں سلام کرنے کا انداز یا گریٹنگ کا انداز یہ رکوع والا پورشن ہے, وہ جھکتے ہیں. شاید کچھ اور کلچر میں بھی ہو, رسپیکٹ دیتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں. 2 انداز سے یہ چیز امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ جب جھک جاتے ہیں تو جب دوسرے کو آپ مانتے ہیں اپنا سب سے سپیریئر یا جس کو رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں, اس کو کرتے اپنے آپ کو آپ موسٹ ولنریبل چھوڑ دیتے ہیں. یعنی آپ اس کو اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں, یعنی کسی شخص کے آگے اگر آپ جھک جائیں اس انداز میں, اللہ نہ کرے آپ کریں ایسا, تو آپ نے اپنی ساری پروٹیکشن ختم کر دی. یو آر ان اے موسٹ ولنریبل پوزیشن. ان فیکٹ کسی کا سر قلم کرنا, سوری ٹو یوز دس ایگزامپل, تو وہ اس پوزیشن میں اس کو رکھ کر کیا جائے. نہیں, اپنے آپ کو ایٹ دا لوئسٹ لیول لانے کے 2 طریقے کیا, ایک رکوع اور ایک سجود ہے. سو مائی پوائنٹ از کہ نماز میں ہمارے یہ 2 وہ احساسات ہیں جہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کے آگے بالکل جھک کر اس پر توکل کے ساتھ اس پر چھوڑ دیتے ہیں کہ ناؤ یو آر آور ٹارچ بیئرر اینڈ ہیلپر, اینڈ جو آپ کو نکال سکتا ہے کسی بھی مصیبت میں سے. تو ہم کیا کلمات کہتے ہیں, ہم اس انداز میں اللہ تعالیٰ کو پرفیکشن مانتے ہیں. یہ پرفیکشن کیسے آتی ہے, سبحانہ. سبحانہ کا معنی ہوتا ہے ہر عیب اور برائی سے پاک, میننگ فری فرام آل ڈیفیکٹ اینڈ ڈیفیشنسیز. پرفیکشن یہ ہم پہلے بھی اگزامپل شاید کر چکے ہوئے ہیں. کسی چیز کی پرفیکشن کا بتانے کا طریقہ 2 انداز میں ہوتا ہے, یا اس چیز کی تمام نقائص کی نفی کر دی جائے تو وہ چیز پرفیکٹ بن جاتی ہے, یا اس چیز کے اتنی تعریف کی جائے کہ وہ ہر تعریف کا جب مالک بن جاتا ہے تو وہ پرفیکٹ ہو جاتی ہے. تو دونوں انداز میں اللہ تعالیٰ پرفیکٹ ہیں.
تو سبحان اللہ جب کہتے ہیں تو ہمارے اندر جو فکر ہوتی ہے, سوچ ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ از پرفیکٹ آن اکاؤنٹ آف دا فیکٹ کہ اس میں کوئی نقص نہیں ہے. اور جب الحمدللہ کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ تمام ایٹریبیوٹس, تمام اچھائیاں اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے, اور اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ پرفیکشن. یہ ایسے ہی جیسے کہ ایک قلم کے بارے میں شاید آپ کو اگزامپل پہلے دیا ہو. اگر قلم کو ہم نے پرفیکٹ کہنا ہے, دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے تمام نقائص کی نفی کر دیں, گندا نہیں ہے, ٹوٹا ہوا نہیں ہے, برا نہیں ہے, بدبودار نہیں, کرتے 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 جب سب نقص نکل جائیں گے پرفیکٹ بن جائے گا. یا میں کہنا شروع کر دوں بہترین ہے, خوبصورت ہے, خوشبودار ہے, اچھا ہے, ملائم ہے, خوبیاں دیتے دیتے خوبیاں کی انتہا ہوگی تو پرفیکٹ ہو جائے گا. تو دو انداز ہیں. اللہ تعالیٰ از دی اونلی ذات جو کہ دونوں انداز میں پرفیکٹ ہے. تو سبحانہ ہم کہتے ہیں کہ اب سبحانہ کے آگے ہمیشہ کچھ نہ کچھ لگا ہونا چاہیے. سبحان ربی, سبحانہ, سبحان اللہ, they are all equivalent. So سبحانہ ربی, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہر قسم کی کمی اور نقص سے پاک ہے. ربی ہم نے پڑھا تھا ربہ, ربہم, ربو کا, ربی میرا رب. جب میرا رب بولیں تو ذہن میں تصور کیا آئے؟ رب کا معنی وہ کیا ہے؟ وہ پالنے والا, پرورش کرنے والا, ابتدا سے انتہا تک خیال کرنے والا, جسم کے ایک ایک ذرے کو کا خیال رکھنے والا, محبت سے خیال رکھنے والا. یہ صفت ہے رب کی, اور وہ میرا رب ہے. تو سبحان ربی العظیم, عظمت والا, بڑائی والا, طاقت والا. عربی میں عظم کہتے ہیں ہڈی کو. تو ہڈی جو ہے مضبوط ہوتی ہے, توڑی نہیں جا سکتی ہڈی, تو یعنی عام طور پہ آسانی سے نہیں. سو عظمت والا یعنی عظیم ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ صفات کا بیان ہو رہا ہے ان کلمات میں. اور یاد رکھیں جو میں اب بات کرنے لگا ہوں یہ بہت ہی بہت اہم ہے, اور اگر یہ ذہن میں رکھ لیں گے تو آج کے بعد ہمارا سجود اور ہمارا جو رکوع ہے اس کا بھی لیول ایک اور انداز میں بڑھ جائے گا. جب آپ رکوع میں جائیں تو ذہن میں 4 باتوں کا خیال رکھیں جو ہم اپنے رب سے کر رہے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے آگے ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں about 4 things. وہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے میرا رب پرفیکٹ ہے. جب سبحانہ کا تصور آئے, یعنی کیا مطلب پرفیکٹ کا؟ یعنی پرفیکٹ ہر عیب سے. وہ ظالم نہیں ہے, وہ ناانصافی کرنے والا نہیں ہے, وہ بے مقصد کوئی کام کرتا نہیں, بے مقصد کسی کو نہیں بناتا, اس میں کسی قسم کی کمزوری نہیں, خوف نہیں, اس کا ہر حکم بہترین حکم ہے. اس کے یعنی زندگی میں جو بھی آزمائش آتی ہے وہ میری بھلائی کے لیے ہے. اگر میں شکایت کرتا ہوں اللہ سے, اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو پرفیکٹ میں نہیں مانتا. تو پہلا انداز یہ ہے, پرفیکشن پر ہم سٹیٹمنٹ دیتے ہیں سبحانہ. دوسری بات ہم کیا کرتے ہیں؟ ربی, رب کا تصور ہم کہتے ہیں کہ تو ہی ہے پالنے والا, ہمارا خیال رکھنے والا, ہمیں دینے والا. رب کا تصور یاد ہے نا آپ کو؟ دینے والا, ہر چیز بنانے والا, اولاد دینے والا, رزق دینے والا, ہر چیز کا ذرا ذرا کا دینے والا, وہ رب ہے. تو ایک رب کا تصور ہو گیا, ایک سبحانہ کا تصور ہو گیا. تیسرا تصور کیا ہے؟ میرا رب. اب میرا رب جو ہے نا یہ 2 طرح سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. ایک انداز تو آرڈنری انداز ہے, ربی جیسے میرا رب, کتابی میری کتاب, قلمی میری قلم, اسمی میرا اسم یعنی میری اونرشپ. ایک اس یا کا معنی ایک اور بھی ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اپنائیت. وہ کیسے تصور میں لائیں گے؟ اگر آپ میں سے کوئی شخص لاہور سے ہے تو زیادہ سمجھ جائے گا. میں کہوں گا وہ لاہوری ہے. اب لاہوری کا ایک معنی تو آپ کہہ سکتے ہیں میرا لاہور, لاہوری, کتابی میری کتاب, لاہوری میرا لاہور. لیکن ایک اور معنی بھی ہے وہ لاہوری ہے یعنی وہ لاہور سے اتنی محبت کرتا ہے کہ لاہور لاہوری ہے. رائٹ. سو وہ جو لاہوری کا کانسیپٹ ہے وہ اس کی اٹیچمنٹ بتاتا ہے. اسی طرح کتاب کا, آپ سب لوگ اسکول میں کبھی نہ کبھی تھے, تو جو سب سے زیادہ پڑھاکو تھا اس کو کیا کہتے تھے؟ یہ کتابی کیڑا ہے, یہ کتابی یعنی ہی لوز بک, یہ کتاب کے ساتھ اٹیچڈ ہے. اس انداز میں تصور کریں ربی کا معنی کیا ہوگا؟ اٹیچڈ ٹو مائی رب. تو اس تصور کے ساتھ ربی بولیں کہ میرا رب تو اے رب میں تجھ سے اٹیچڈ ہوں, یعنی میرے اپنائیت کا اظہار, یہ لگاؤ اپنے رب کے ساتھ, یہ اس کے اندر ان بلٹ ہے الحمدللہ. اور چوتھا کنسپٹ وہ عظیم ہے, وہ بڑا ہے, یعنی بڑا وہ ہوتا ہے جس کو کوئی اور جھکا نہ سکے, جس پر کوئی اور دباؤ نہ ڈال سکے. تو ان 4 تصورات کے ساتھ سبحان ربی العظیم ہم کہیں,
اور اسی لیے ہم کم از کم 3 مرتبہ یہ دہراتے ہیں تاکہ اس کنسنٹریشن ہماری برقرار رکھے. یہ 3 سٹیٹمنٹس ہم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے. اور جب کھڑے ہوتے ہیں رکوع سے اوپر تو ہم یہ کلمات ادا کرتے ہیں. سمع اللہ لمن حمیدہ. سمع کا معنی ہوتا ہے سن لیا، یعنی سمع اللہ، اللہ نے سن لیا، یعنی اللہ نے سن لی یا سن لیا. سن لی، کیا چیز سن لی یا کس کو سن لیا؟ سمع اللہ، اللہ نے سن لی. کس کی سن لی؟ لیمن. لی ہم پڑھا تھا، ہم نے پڑھا تھا لی کے لیے. اور من آگے نا اب لفظ من ایک اور کہ جس نے. اب آپ کہیں گے من کا معنی ہم نے پہلے بھی من کہیں پڑھا تھا. من ربو کا، کون ہے تیرا رب. آج من کا ہم ایک دوسرا معنی پڑھ رہے ہیں کنیکٹنگ. من وہ جو، جس نے. تو یہ من بیچ میں آئے گا تو اس کا معنی ایسے ہوگا. آپ نے بڑا مشہور ایک وہ حدیث سنی ہوگی، خیرکم من تعلم القرآن. تم میں سے بہترین کون ہے؟ من، جو یا جس نے. تو یہاں پر اب معنی کیا ہوگا؟ اللہ نے سن لی اس کی، کس کے لیے؟ جس نے. اس کی سن لی جس نے کیا کیا؟ حمیدہ، تعریف کی اس کی. یہ ہو کس کی طرف آ رہا ہے؟ اللہ کی. اس کا مطلب یہ ہے ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو کبھی اندازہ کریں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ اس کی سن لیتا ہے جو اللہ کی تعریف کرتا ہے. بلکہ اس انداز میں کہتے ہیں سن لی اللہ نے، یعنی اٹ از اے ڈن ڈیل. اگر اس نے تعریف کر دی اللہ کی تو ہم فوری کیا کہتے ہیں اس کے بعد؟ خیر، حمد سے مراد اللہ سب کی سنتا تو ہمیشہ ہی ہے. حمد کرنے والوں کی خاص ذکر ہے، ان کی سنتا ہے. جتنی ہم زیادہ کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری زیادہ سنے گا. اللہ تعالیٰ ہماری حمد کا محتاج نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ حمد کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہماری سنتا ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں ایک دفعہ تو ذرا دوبارہ یہ پڑھ لیں. سمیع اللہ لمن حمیدہ. ایکچولی حمیدہ ہو ہے، رک گئے ہیں تو حمیدہ. تو ہم فوری کیا کہتے ہیں؟ ربنا ولک الحمد. اے ہمارے رب، تیرے لیے ہر قسم کی تعریف. یعنی ہم فوری رسپونڈ کرتے ہیں. اور یہ ایک ہماری لائف میں لیسن ہے کہ جب ایسا موقع آئے، اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے اس کی جو اس کی تعریف کرے، تو فوری ہم کہتے ہیں اے ہمارے رب، تیرے لیے ہے ہر قسم کی تعریف. یعنی اب تو ہمارا سن لے ہماری. اٹ از ونڈرفل کس انداز میں وی آر کمیونیکیٹنگ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ربنا، یاد کر ربنا کیا ہوا؟ ربنا کا ہم نے اس سے پہلے کچھ پڑھا تھا ربنا. تو آپ میں سے I'm sure بڑے انٹیلیجنس لوگ کہیں گے سر پہلے تو ربنا تھا اب ربنا ہو گیا، کیا اس سے بھی کچھ فرق پڑ جاتا ہے؟ یس. یاد رکھیے ربنا کا معنی کیا تھا؟ ہمارا رب. ربو ربوم ربو کا ربی ربوکم ربنا، ہمارا رب. لیکن اگر ربنا آ جائے تو معنی ہوتا ہے اے ہمارے رب. انٹرسٹنگ. ہم سنتے تھے نا بچپن میں، عربی کا ایک زبر زیر آگے پیچھے کرتے تو معنی ہی چینج ہو جاتا ہے. آئیے آج آپ نے پریکٹیکلی دیکھ لیا. قرآن کریم میں ربنا کبھی آتا ہے، کبھی ربنا آتا ہے. جمعے کو سورہ کاف غور سے پڑھیں، کہیں ربنا آئے گا، کہیں ربنا آئے گا. جب ربنا آئے تو ترجمہ ہوگا ہمارا رب یا ہمارے رب. ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. اور جب بھی کوئی دعا آئے گی ربنا آتنا، اے ہمارے رب ہم کو دے. ربنا ولکل، اے ہمارے رب. یہ یاد رکھنا ہے ربنا اے. یہ جو اے ایڈ ہوا ہے نا، یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہاں پر یا لکھا ہوا ہے لیکن سفید انک سے لکھا ہوا ہے، نظر نہیں آ رہا. رائٹ، یا ربنا، اے ہمارے رب. یہ ان بلٹ ہے اس میں. اور پرورش کا ذہن میں رکھیں، وہ پرورش کرنے والا. ولکل، وا اور پھر لا آ گیا. لا اس کا یا اس کے لیے. تو لکا تیرے لیے. لکا ہم پڑھ چکے ہیں. لہو لہم لکا، تو تیرا، تیرے لیے. ربنا اور تیرے ہی لیے اے ہمارے رب. کیا ہے؟ الحمد. الحمد ہم پہلے پڑھ چکے. الحمدللہ، تمام تعریف و شکر تیرے لیے ہے. تصور و احساس کے ساتھ پڑھیے ربنا ولک الحمد. دل سے نکلے تعریف. یعنی یہ وہ مقام ہے، میں بتاؤں آپ کا نماز میں نا ایسے مقامات ہیں جہاں بس ہر مقام کا اپنا یونیک ایک فیچر ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی اسپیشل دعا مانگتے تھے، ابھی آنے والی ہے. یعنی یہ وہ جگہ جب آپ کہتے ہیں ربنا ولک الحمد تو آپ کے اندر احساسات کا ایک ایکسٹریم ہونا چاہیے کہ اس وقت آپ کہہ رہے ہیں میرے دل سے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر نکلے.
پورے جذبات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے اس سٹیج پر. کیوں کرنی ہے؟ آئیے اس خوبصورت دعا کو دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کے بعد ایک چھوٹی سی دعا مانگتے تھے. چند الفاظ کی دعا ہے, میرا خیال ہارڈلی 10-12 الفاظ کی دعا ہے. میں سیکھ لوں میری نماز کا لیول ہی بدل جائے گا. وہ کیا کہتے تھے کہ اے ہمارے رب, تیری لیے ہر قسم کی حمد. اب ہر قسم کی حمد کیا ہے؟ مل السماوات و مل الارض, یعنی تعریف ایسی جس سے بھر دوں, یعنی میں بھر دوں آسمانوں کو اور اس تعریف سے بھر جائے زمین. وَمِلَّ مَا بَيْنَهُمَا, اور بھر جائے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین کے درمیان میں ہے. کیا بچا اس کے بعد؟ اس کے بعد کائنات میں کوئی چیز نہیں بچی. یعنی دل سے میں یہ چاہتا ہوں کہ بھر جائے اس تعریف سے سماوات, سارے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا سکھائی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک ون سٹیپ اپ, وَمِلَّ مَا شِئْتَ مِن شَيْءٍ بَعْدُ. اچھا, اور بھر دے جس سے تو چاہے اے اللہ اس کے بعد بھی اگر کوئی چیز ہے تو. یعنی میرے علم میں تو سماوات اور ارض ہے اور جو بیچ میں ہے, لیکن لیٹس ایون گو ون فرسٹ اسٹیپ فردر, اس کے علاوہ بھی اگر کوئی چاہتا ہے کہ کوئی اور چیز بھی ہے تو اس کو بھی بھر دے اپنی تعریف کے ساتھ. دس از دا ہائیسٹ فارم آف گریٹیٹیوڈ دیٹ ون کین امیجن. یعنی مل السماوات, ملا کہتے ہیں بھر دینے کو. اگر میں کہوں ملا بطن, بھرا ہوا پیٹ یا پیٹ بھر کر, ملا جیب, جیب بھر کر, ملا سما, آسمان بھر کر کوئی چیز ہو, اور ملا کوب, کپ بھر کر. تو ملا سماوات یعنی آسمان بھر کے, یعنی اس پورے آسمانوں کے برابر جو ہے نا وہ تعریف بھر دوں میں. سما کی جمع سماوات, مل الارض, اور زمین کے برابر جو ہے نا بھر دوں اس تعریف کے ساتھ. اور ملا, اور بھر جائے بینہما, بینا درمیان, ہما ان دونوں کے. اب آپ کہیں گی ہما کہاں سے آ گیا؟ تو یہ تھوڑا سارا آپ کو یاد کرے, ہوا ہم, تو دو کے لیے ہما ہوتا ہے, بس یہ یاد کر لیں. یہاں پر کون سی دو چیزیں ہیں؟ ایک بہت سے آسمان ہے اور ایک زمین ہے, ان دونوں کے درمیان ہما, جتنا بھی فاصلہ ہے اس چیز سے بھی بھر دیا جائے. وہ ملا, اور بھر دیں ان تمام چیزوں سے جو کیا شئتا, تو چاہے. یہ شئتا جو ہے نا یہ بھی آپ نے اسے ملتا جلتا لفظ پڑھا ہوا ہے, ما شاء اللہ, انشاء اللہ, اگر چاہے اللہ. تو ما شئتا جو تو چاہے, یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی چاہے اس سے بھر دیں. من شیئن, کسی چیز سے, شیء کی جمع شیء, اشیاء, بعد, اس کے بعد. تو الحمدللہ آئیے اس سلائڈ پر غور کرتے ہیں کہ جدید ریسرچ کیا کہتی ہے. آج کی جدید ریسرچ دنیا میں, پہلے ریسرچ یہ تھی کہ جتنا زیادہ پیسہ کماؤ گے خوش ہوگے, پیسہ کمانے سے یا پیسہ زیادہ ہونے سے الٹیمیٹ سکسیس نظر نہیں آئی. تو سکسیس کے کرائٹیریا بدلتے گئے. اب بدلتے بدلتے آج کہاں پہنچا ہے ویسٹ, یا کہاں پہنچا ہے ہمارا علم, دنیا کا علم, کہ کامیاب اور خوشگوار زندگی کا راز وہ سمجھتے ہیں تلاش کر لیا گیا ہے. The Western research says کہ کامیابی اور خوشگوار زندگی کا راز ہے گریٹیٹیوڈ, شکر گزاری. Unbelievable. آپ پوچھیں گے, سوچیں گے کہ شکر گزاری نان مسلمز کیسے کرتے ہیں؟ تو ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ شکر گزاری کس چیز کی کرنی ہے. ہم تو, ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کس چیز کی کرنی ہے. وہ بتاتے ہیں کہ اپنے ارد گرد دیکھو کیا کیا نعمتیں ہیں, the blessings around you for which you should have gratitude. مشورہ ایک پروفیسر کا جو کہلاتا ہے ایک سکسیس ٹرینر, جو کامیابی سکھاتا ہے, اس کے یہ بڑے ایسے ورڈز ہیں جو کہ وہ کہا جاتا ہے کلاسیکل ورڈز آف وزڈم. وہ کہتا ہے رات کو سوتے وقت اپنے پورے جسم کو شکر کے تالاب میں ڈبو دو, شکر کے دریا میں ڈبو دو, اور ایسے جیسے کہ تمہارے جسم کا ایک ایک ذرہ اس شکر میں تیر رہا ہو, اس شکر کے دریا میں تیر رہا ہو. یعنی یہ امیجینیشن اس نے پٹ فارورڈ کیا ہے. گریٹیٹیوڈ کی جو ہے نا انتہا یہ ہے کہ جسم کا سارا جو ذرے ہیں وہ اس شکر کے دریا میں تیر رہے ہیں, اور ایک ایک ذرہ جو ہے
وہ شکر کا اس میں تیر رہا ہے. اتنا گریٹیٹیوڈ آپ میں ہوگا سوتے ہوئے رات کے وقت, تو یو ول کم آؤٹ اہیڈ ایز اے سکسیسفل پرسن. اب کمپیئر کریں اس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے, جو سارے آسمان زمین جو کچھ درمیان میں اس سب کو کہہ رہے ہیں شکر سے بھر دوں. انبلیویبل, کیا گریٹیٹیوڈ کا جو ہے نا معیار ہے. تو اب سوچیں یہ نبی یہ کہہ رہے ہیں ہمارے, تو انہوں نے کتنی زبردست زندگی گزاری ہوگی, سکون کی اور آرام کی. کیا ایسا تھا؟ دیکھیں ہمارے پاس تو دنیا کی ہر چیز ہے, ہم تو شکر کہتے ہیں, ہمیں شکر ہے ہمارے پاس گاڑی بھی ہے, کھانے کو بھی ہے, کمپیوٹر بھی ہے, یو کینٹ ایون کاؤنٹ یور بلیسنگز. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ذرا جائزہ لیں. اس زندگی میں آزمائے گئے, ستائے گئے, مشکلات ان کو پڑی, کھانا بھی 2 وقت کبھی میسر تھا کبھی نہ تھا. اس کے باوجود ان کی تعریف اور شکر کے کلمات دیکھیں کہ تمام کائنات کو بھر دینا چاہتے ہیں. تو ہمارے لیے جو سبق مل رہا ہے, اور پھر اس کے بعد بھی زمین آسمان کے بعد بھی جو چاہے تو اس کو بھی بھر دے شکر کے ساتھ. یہ شکر کے جذبات کی عظیم ترین سطح ہے, جس کے لیے نہ تو آپ کو کوئی سکسیس ٹریننگ کی کلاس میں جانا پڑا, یہ سب کے سب ہماری نماز میں موجود ہیں. تو اے اللہ, وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر زمین اور آسمان سے بڑھ کر مجھے کوئی چیز معلوم ہوتی جو تجھ کو پسند ہے, جو آپ کو پسند میں ہو, تو میں اس کو بھی بھر دوں آپ کے شکر سے. الحمدللہ یہ شکر و جذبات جو ہیں ہمارے پاس, ہر ایک کے پاس وہ چیز موجود ہے جو کہ دنیا کی کوئی ریسرچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. اسی لیے قرآن از دی سکسیس ان لائف, اگر ہم اس انداز میں اس کو دیکھیں. آئیے اب آ جاتے ہیں آخری پہلو پہ, سبحان ربی الاعلی. ہمارے اذکار سجدے میں کیا ہونے چاہیے؟ سبحانہ ربی ہم سیکھ چکے. الاعلی کا معنی ہوتا ہے سب سے بلند, ہائیسٹ. ہم نے پڑھا تھا کبیر بڑا, اکبر زیادہ بڑا, الاکبر سب سے بڑا, صغیر چھوٹا, اصغر اس سے چھوٹا, الاصغر سب سے چھوٹا یا the smallest. علی اعلی اونچا, علی اس کے بعد اعلی اور الاعلی سب سے بلند. تو سبحان ربی الاعلی میں ہماری جو پوزیشن ہوتی ہے, اب رکوع کی پوزیشن کی ہم نے بات کی تھی, سجدے کی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ ٹوٹل سبمیشن, مکمل سپردگی. اس میں بھی وہی 4 باتیں, اللہ کی پاکی, پرفیکشن, اس کی ربوبیت عطا کرنے والا, اپنائیت کہ میرا رب ہے, اس کی بلندی. تو الحمدللہ الاعلی سب سے اونچا. اور اس میں بڑی خوبصورت بات ہے, ایک بات تو تھی نا ہمارے رکوع میں, سجدے میں فزیکلی جو ہمارا تصور ہے اللہ کے بارے میں اور زمین اور ہمارے بارے میں, تو فزیکلی جب میں سجدہ کرتا ہوں تو میں سب سے نیچی پوزیشن پر ہوں اس دنیا میں, زمین پر, اور اللہ تعالیٰ سب سے ہائیسٹ پوزیشن پر ہے اپنے عرش میں. تو فزیکل فاصلہ اس وقت میرا میکسیمم ہے, لیکن یہ وہ بندے کی سچی پوزیشن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے قریب اپنا بندہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. Amazing. Seems like it's the furthest in distance, but we are closest to Allah subhanahu wa ta'ala in sajda. تو سجدے میں کیا کرنا چاہیے؟ دعائیں اور بھی مانگنی چاہیے. دنیا میں کامیاب اور خوشگوار زندگی بنانے کے لیے مثبت رویہ, پازیٹیو ایٹیٹیوڈ, شکر, گریٹیٹیوڈ اوپر آ گیا. جہاں مثبت رویہ ہے, ہماری نماز کا قیام شروع ہوا الحمدللہ سے, اور کہاں پہنچا ہے اب سجدے میں آ کر؟ اس عظیم, یعنی ہم شکر گزاری اور پرفیکشن کے انداز پہ, اور ختم بھی کر رہے ہیں اللہ کل حمد پر انشاءاللہ. سو تسبیح ہم روزانہ 200 سے زائد مرتبہ یہ پڑھتے ہیں, سبحان ربی الاعلی اور سبحان ربی العظیم, 200 times in one day. نماز میں سب سے تسبیح یہی ہے الحمدللہ. اگر آپ تصور میں لائیں تو ہمیں ایک تسبیح جو ہم میں سے اکثر رات کو بیٹھ کے بھی تسبیح کرتے ہیں, لیکن وہ تسبیح اپنی جگہ پر, یہ تسبیحات اگر ہم سوچ سمجھ کر کریں تو کتنی بڑی بات ہے. ہم سے اللہ تعالیٰ بار بار ریپیٹ کروانا چاہتا ہے. اے اللہ ہم سے قبول بھی فرما. تسبیح کرتے وقت ہم جھک بھی جاتے ہیں, سر رکھ دیتے ہیں زمین کے اوپر, اپنائیت کا اظہار کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم تجھ سے راضی ہیں. یاد رکھیں سبحان اللہ کا ٹیسٹ کیا ہے؟ اگر میں اللہ سے راضی ہوں تو میری سبحان اللہ جو ہے وہ سچی ہے. اور ان احساسات سے کریں گے تسبیح تو ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہم میں آئے گا. یہ ہے کامیابی کا راز.
یاد رکھیں اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے. جو ہم پر گزرتی ہے دو طریقے ہیں. ہمارا امتحان ہوتی ہے, ہماری آزمائش ہوتی ہے, ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہوتا ہے. اگر ہم نے کیا کرنا ہے, ہر حال میں صبر کرنا ہے, توکل کرنا ہے, اور اسی کو کہتے ہیں کامیابی. اپنی زندگی میں لائیں, دعا کریں اے اللہ میں اپنی زندگی میں ہر آزمائش کو قبول کرتا ہوں, شکایت میں نہیں کروں گا, کبھی نہیں کہوں گا میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. احتساب کریں کتنی مرتبہ میں شکایت کرتا ہوں, کس پہ کرتا ہوں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, اپنے رنگ پہ, خد و خال پہ, چہرے, جسم, خاندان, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. جبکہ زندگی کی سچی جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ دھیان ہمارا ہونا چاہیے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے وہ مکمل اور صحیح کرتا ہے, باقی سب ہمارا امتحان ہے. اس بات کو دوسروں تک پھیلائیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے بارے میں اللہ خود کہتا ہے کہ میرے شکر گزار کم ہیں. That should raise a flag. اے اللہ مجھے ان میں شامل فرما دے. اس کے ساتھ ہی ہمارا بریک کا ٹائم اینڈ وی آر الحمدللہ ود ان ٹائم, اور ہمارا یہ سیکشن کمپلیٹ ہوا. ہماری پھر سے وی کین ہیو اے 5 to 10 minute بریک اینڈ کوسچنز, اور پھر ہم آخری سیشن کی طرف چلتے ہیں. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ڈاکٹر بھائی حیدر امین صاحب کا کوسچن. سر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ نا کچھ جگہوں پہ میں نے نماز میں پڑھا ہے کہ ربنا لکل ہم بھی پڑھ لیتے ہیں, واہ نہیں پڑھتے وہاں پہ, تو یہ کیا درست ہے؟ کیونکہ ترجمے میں بھی واہ کا ترجمہ نہیں آ رہا. اچھا یہ بالکل درست ہے, واہ کا ترجمہ ضرور شاید وہ لکھنا بھول گئے ہیں. دونوں انداز سے پڑھا جا سکتا ہے اور دونوں انداز سے ثابت ہے احادیث میں. اور اگر کسی نے کبھی, میں نے اس بات ایک دفعہ غور کیا تھا, مکہ میں وہ پڑھ رہے تھے شاید وتھ واو پڑھ رہے تھے اور مدینہ میں ود آؤٹ پڑھ رہے تھے اور دی ادر وے اراؤنڈ. تو مطلب ہے یہ جاننا ضروری ہے کہ دونوں طرح سے یہ بالکل درست ہے. الحمدللہ. جی سر میرے ساتھ یہی ہوا تھا کہ مدینہ میں جب انہوں نے واہ نہیں پڑھا تو مجھے بڑی پریشانی ہوئی تھی کہ میں ساری زندگی غلط پڑھتا رہا ہوں. دوسرا سر یہ سوال ہے, کیا اردو کے اندر دعائیں کی جا سکتی ہیں سجدے کے اندر؟ اچھا مجھے پتا تھا کسی نے ٹیکنیکلی پکڑ لینا ہے یہ میرا کامنٹ. اصل میں دیکھیں ہم اپنے ہم نام عالم ہیں, ہم علماء سے سیکھ کر آپ تک پہنچا رہے ہیں. اس میں دو رائے ہیں, اور جو رائے جو معتبر سمجھی جاتی ہے یا سب سے زیادہ جو ایکسیپٹیبل ہے وہ یہ ہے کہ فرض نمازوں میں کہا جاتا ہے کہ عربی میں مانگیں, تو باقی سنت نفل میں تو اردو میں مانگ سکتے ہیں. اس پہ تو میرا خیال ہے there is very little debate about it. اب فرض نمازوں میں بھی لوگوں کا there are opinions, تو میں اس پہ اس لیے کامنٹ نہیں کر سکتا کہ آئی ایم ناٹ دی ایکسپرٹ, لیکن دل سے نکلی ہوئی بات اللہ تک ضرور پہنچ جاتی ہے. اللہ نوز بیٹر. ہمارے پاس تو ٹائم سر اب اصل حقیقت میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کا ٹائم نہیں ہوتا. تو فرض میں شاید آپ سنتوں میں کر لیں, دعائیں مانگ لیں اردو میں, وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. اپنے نفلوں میں مانگ لیں. تو آنسر تو آپ کے پاس آ گیا الحمدللہ. رائٹ برادر. جزاک اللہ سر. وعلیکم. سر اس میں یہ ہے ایون کہ اور بھی بہت سارے اذکار جو ہیں وہ احادیث سے ثابت ہیں. صرف یہی نہیں ہے بلکہ جس طرح حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی یہ بھی پڑھا جاتا ہے, اور بھی چیزیں ہیں. تو یہ تو بک میں مطلب جتنا ایک طرح سے امپورٹنٹ ہے, اور یہ سمجھیں کہ منیمم لوگوں کو آنا چاہیے اور آتا ہی ہے, تو اس لیے یہ والے اذکار جو ہیں نا وہ دیے گئے ہیں. کریکٹ سسٹر فریہ نے جیسے کہا, اور بہت سارے اذکار بھی حدیث سے ثابت ہیں, اور بہت کچھ بھی پڑھا جا سکتا ہے الحمدللہ عربی میں بھی. لیکن یہ ہے کہ ہم وی آر ایٹ بگنر اسٹیج, تو بھی آہستہ آہستہ وہاں بھی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. جی سسٹر عشرت. جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ السلام علیکم, پہلے وعلیکم یہ السلام. ربنا کل حمد ہے یا ربنا لکل حمد ہے؟ اچھا یہ دونوں طرح سے درست ہے, ربنا لکل حمد اور ربنا ولکل حمد, یعنی واو کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے, واو کے بغیر بھی, دونوں طرح سے درست ہے. جی شکریہ, جزاک اللہ. سسٹر عائشہ.
جی میرا سوال سجدے میں دعا کے حوالے سے ہی تھا کہ فرض نماز میں پھر صرف قرآنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں اور یا مسنون دعائیں بھی مانگی جا سکتی ہیں؟ سسٹر بیسٹ مسنون دعائیں از دا بیسٹ آنسر. اور مسنون دعاؤں میں احادیث ہوں گی, قرآن کی دعائیں ہوں گی, یا فرض کی بات کر رہی ہیں فرض نمازوں میں, تو مطلب ایز پر دی جو سب سے واضح اوپینین ہے وہ یہی ہے. اور آپ اپنی سنتوں میں اور اس میں نفلوں میں پڑھ لیجئے جو اردو میں پڑھنا چاہیں. تو لیکن یہ ہے کہ جو آپ کا کوشچن میں سمجھوں کہ اپنی مرضی سے عربی میں دعائیں مانگ سکتے ہیں سجدے میں یا مسنون, تو مسنون دعائیں تو افضل ہے مانگنی, اور وہی مانگنی چاہیے فرض نمازوں میں. اور ہمارے پاس ٹائم بھی کہاں ہوتا ہے اتنا, سو یہ ایک ڈیبیٹ ہے نا, وہ میرا خیال ہے میوٹ ہے. جس نے کہا دعائیں مانگ لیں, سنت اور نفل میں مانگ لیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. سسٹر نے شاید قرآنی دعاؤں کی بات کی, تو یہ بھی چونکہ تھوڑا فقہی چیزیں ہوتی ہیں, کچھ اوپینینز ہیں کہ سجدے میں قرآن نہ پڑھیں, ویسے حدیث سے ثابت شدہ دعائیں پڑھیں, لیکن ڈفرینس ہے اوپینینز میں. تو بہتر تو یہی ہے کہ جو فرض نماز میں ہم یہی مسنون دعائیں ہی پڑھیں, اور پھر باقی نوافل میں ہم کر سکتے ہیں اپنے. اچھا, میں نے اپوزٹ سنا تھا, ویسے میرا یہ ویو تھا کہ شاید صرف قرآن کی دعائیں ہی آپ مانگ سکتے ہیں, لیکن مسنون کیونکہ حدیث میں جو حضور سجدے میں جب جائیں تو قرآن نہ پڑھیں, بیسیکلی قرآن جو ہے وہ نیچے سجدے میں نہ پڑھیں. تو ہے اوپینینز کافی ویری کرتی ہیں, فقہی چیزیں ہوتی ہیں یہ. تو بہرحال اگر ہم یہ کر لیں کہ فرض میں ان چیزوں سے تھوڑا سا ان میں تھوڑی سی احتیاط برتیں, اور باقی ہم نوافل میں کر سکتے ہیں جیسے بھی چاہیں. برادر عبد الستار. جی سر, السلام علیکم اگین. میری ایک آبزرویشن ہے, مے بی آئی ایم رانگ, کہ قرآن شریف میں جتنی دعائیں ہمیں ملتی ہیں وہ سب ربنا سے شروع ہوتی ہیں, اور جو احادیث سے ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جو ہم نے سیکھی ہیں, وہ اللہم سے. کوئی فرق ہے ان کے درمیان؟ کہاں تو اللہ ہی جائے گا نا سر. پہلی بات تو ایسا نہیں ہے نا سر, وہ آپ کو دونوں طرح سے دعائیں ملیں گی, قرآن میں بھی ملیں گی اور حدیث کا I'm not very sure. یہ کوئی ایسا رول کوئی نہیں ہے. دعائیں تو بہت ساری ہیں, ربنا سے شروع ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن مطلب دیر آر, بڑا مشہور ہے وہ 40 ربنا دعائیں ہیں, یا تو دیر آر, لیکن اور بھی ہیں وداؤٹ ربنا بھی ہیں, اللہم کے ساتھ بھی ہیں, اور دونوں کے وداؤٹ بھی ہیں. ریسٹرکشن نہیں ہے ٹو مائی نالج. جی ٹھیک, ٹھیک ہے, تھینک یو. یو ویلکم. سر بلکہ میں نے یہ بھی جو ہے نا سمیع اللہ لمن حمیدہ, یہ ہو بھی سنا ہوا ہے میں نے, مطلب کچھ نمازوں میں امام اس طرح اس کو حمیدہ کو تو یوزلی لوگ ساکن کرتے ہیں, لیکن میں نے سنا ہوا حمیدہ ہو, تو یہ بھی مطلب الاؤڈ ہے. اس طرح کی چیزوں کا وہ نہیں ہے کہ مطلب کر سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا. اگر آپ کو ہو نا ٹریول کرنے کا شوق, یا ٹریول کریں تو if you go to Africa and some Moroccan countries and some other, تو پھر آپ کو کافی ڈفرینسز چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں جو کہ وہ اپنے فقہ کے مطابق, I mean there is nothing wrong, سارے صحیح ہیں اپنے لحاظ سے, لیکن اس سے پتہ چلتا ہے فلیکسیبلٹی کسی حد تک ہوتی ہے چیزوں میں, ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں تو کوئی بات نہیں, الحمدللہ. جس طرح بسم اللہ یہاں پر ہمارے جو امام ہیں, کبھی بھی آپ نہیں سنیں, اور موسٹلی کبھی نہیں سنتے آپ کے جب وہ سورۃ الفاتحہ سے پہلے بسم اللہ اونچا پڑھیں, ہارڈلی سنا ہوگا, بٹ اٹس ویری کامن ان سم آف دی ادر کنٹریز. وہ ہر ایک اپنا فقہ کے مطابق ہے. تو کئی دفعہ تصور ہوتا ہے کہ جی انہوں نے پڑھ لیا ہے, اپنے دل میں پڑھ لیا ہے, نہیں پڑھا ادھر وے. سو اس طرح کی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ڈفرینٹ آتی ہیں. جی خرم بھائی. سر میں جب پاکستان میں تھا تو میں جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا تو ہم لوگ جب آمین بولتے تھے, الحمدللہ ختم ہوتی تھی تو خاموشی سے آمین بولتے تھے. لیکن یہاں پر میں نے امریکہ میں دیکھا ہے سب مسجدوں میں بہت زور سے بولا جاتا ہے اور فورس کیا جاتا ہے کہ ہر بندہ بہت زور سے بولے آمین. کیا یہ مطلب ضروری ہے؟ مطلب کہ میں پاکستان میں جتنے ٹائم رہا, میں نے جب بھی فرض نماز پڑھی جماعت مسجد میں تو ہمیشہ آمین بڑی خاموشی سے, مطلب آواز نہیں آتی تھی. یہاں پہ میں نے دیکھا سب لوگ جو ہے بہت زور سے لاؤڈلی بولتے ہیں. کیا یہ مطلب ضروری ہے یا ایک وہ ہے؟ سر دونوں طرح سے صحیح ہے, الحمدللہ, دونوں طرح سے, دونوں طرح سے, دونوں طرح کے ایویڈنس ہے. اب ظاہری بات ہے جن کو جو ایویڈنس ملا کئی دفعہ اس پہ زور دیتے ہیں, بٹ مطلب اگر میرے پاس چوائس ہو تو میں اونچا بولوں, لیکن اگر
नहीं बोला तो कोई दिल में बोल लिया। अच्छा दोनों के पास अपने अपने दलाइल हैं और फिकी अंदाज से दोनों दुरुस्त हैं। थैंक यू। ये हुसैन सर प्लीज एक्स्ट्रा माइक्स को म्यूट रखिए। तो आई थिंक वी कैन मूव टू द लास्ट पोर्शन। लोग थक भी गए होंगे वैसे, लेकिन ये 7B तो जरूरी है ना, अभी एक रहता है हमारा लेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई सबक 7B आज का हमारा आखिरी पोर्शन ग्रामर का, लफ्ज की अकसाम और हरूफ जर। हरूफ जर में, या मैं पहले ही पॉइंट आउट कर दूं कि पहले इला तक तो हरूफ जर हैं, तो आखिरी तो जो दो अल्फाज हैं ना, इनको हम हरूफ जर नहीं कहेंगे। इसको शुरू में पक्का बांध लें। ये क्या है? ये अस्मा, इस्म है। कौन से वाले इस्म है? इस्म ऑफ टाइम एंड प्लेस, जो इंग्लिश में कहलाते हैं एडवर्ब कहलाते हैं। तो एनीवे, लेकिन इस्तेमाल इनका चूंकि हरूफ जर जैसा हो रहा है, तो इसलिए इसको ज़हन पे बोझ ना समझें। सिर्फ एक टेक्निकल सी चीज़ है कि कहीं आप किसी को कहें कि जी मा हरफ जर है, तो वो कहेंगे नहीं जी आपने किधर से अरबी सीखी है, तो टेक्निकल सी बात है। ऑल द यूज़ में कोई इशू नहीं है। तो मा और इंदा और इला, तीन अल्फाज हम आज सीखेंगे। और ग्रामर से पहले हम क्या काम करते हैं? गहरी सांस। रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो आज का लेसन इला मआ इंदा। इला का माना तरफ, टूवर्ड्स। मा का माना साथ, विथ। इंदा का माना पास, किसी चीज की कोई आपके पास क्या है, यानी इंग्लिश में जैसे क्या ना हो, हैव। इला का जो इसके लेसन में जो तीन रेफरेंस सेंटेंसेस है ना, तीन, ये बड़े अहम है। कैसे अहम है? इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो तीन अल्फाज हैं, एक हरफ जर है और दूसरे जो हैं दो इस्म हैं, मा और इंदा। इनके ये आपने पक्के याद कर लेने, इनके साथ जो जुमले दिए हुए हैं। इलाका क्या है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अक्सर हम पढ़ते हैं। आम तौर पे हमने कुछ दुआओं को, कुछ कलमात को रिजर्व कर दिया होता है ख़ास मौके पे सिर्फ पढ़ने हैं। तो हम ये भी इस कोर्स के ज़रिए अपने जहन को खोलें कि ये जो कलमात हैं, ये अज़कार हैं, इनको हम बड़े दिलेरी से और फराग दिली से इस्तेमाल किया करें। ये इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बेहतरीन ज़िक्र है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, और गाड़ी में बैठे बैठे भी पढ़ा करें, वैसे भी दिल में पढ़ा करें, वैसे मतलब। सो व्हाट डज इट मीन? करते ही चले जाते हैं। मैं ख्याल आगे पत्नी आएगा कि नहीं आएगा मौका। हमने सीखा है या कहीं सीखा था, इन्ना का माना सीखा था, इन्ना बेशक, ये तो गुजर चुका। हाँ, इन्ना का पत्नी मुझे याद नहीं आ रहा सीखा, यानी अभी सीख लेते। इन्ना का माना बेशक, और इन्ना होगा तो क्या माना होगा? बेशक हम, वी, राइट। वो हम क्या है? बेशक हम लिल्लाही, अल्लाह के लिए हैं। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह था, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए। इन्ना, हम सब भी अल्लाह के लिए हैं। क्या मतलब? आई मीन अल्लाह की तरफ से ही है, अल्लाह के ही हैं। व इन्ना, और बेशक हम, इलैही, उसी की तरफ, इलैही राजिऊन, लौटने वाले हैं। राजे कहते हैं लौटने को, रुजू करना, लौटना। सो इन कलिमात से हम ये कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह इस दुनिया में भी तेरी भेजे हुए हैं, तेरी तरफ से ही हैं, और फिर तेरी तरफ ही वापस जाके जाना है। यानी जब हैं ही तेरी तरफ से, जाना भी तेरी तरफ है, तो बीच में फिर हमारा क्या है इस दुनिया में? वी आर गोइंग टू रिटर्न टू यू। तो इसको हम आमतौर पे जो कोई चीज़ गुम जाए तब पढ़ते हैं, तो उसका भी तसव्वुर ये होता है कि तेरी दी हुई चीज़ थी, तूने ले ली। इस तरह हम किसी के फौतगी पे पढ़ते हैं, तेरी चीज़ थी, तेरे पास वापस जा रही है।
लौट रही है। तो ये कलिमात बड़े पसंदीदा कलिमात हैं, इनको हम याद कर लें। तो आइए, इला को पहले याद कर लिया, तो अब इलैही, उसकी तरफ। अब तो बड़ा क्लियर हो गया पैटर्न, और ये भी सारे ही वाले हैं। तो इलैही, उसकी तरफ, इलैहिम, उन सब की तरफ, इलैका, आपकी तरफ, इलैया, मेरी तरफ, इलैकुम, तुम सब की तरफ, इलैना, हमारी तरफ। तो इलैही, उसकी तरफ, इलैहिम, उन सब की तरफ, इलैका, आपकी तरफ, इलैया, मेरी तरफ, इलैकुम, आप सब की तरफ, इलैना, हमारी तरफ। सो आइए, हमारा ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, माआ, इसका माना होता है साथ, विथ। तो इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, माआ, साथ है, किसके? अस्साबिरीन, सब्र करने वालों के। तो माआहू, उसके साथ, माआहुम, उन सब के साथ, माअका, तेरे साथ, माई, मेरे साथ, माअकुम, तुम सब के साथ, माअना, हमारे साथ। फिर से कर लेते हैं, माहू, उसके साथ, माहुम, उन सब के साथ, माका, आपके साथ, माई, मेरे साथ, माकुम, आप सब के साथ, माना, हमारे साथ। आपको याद है हमने एक टेबल किया था, हुआ, हुम, अंता, किया था ना? अगर मैं कंबाइन कर दूं दोनों को और मैं कहूं हुआ, ये चले अंता के साथ करता हूं, अंता, अंता माहू, तो क्या माना होगा? कि तुम उसके साथ हो, अंता माहू। अगर मैं अंता माहुम कहूं तो क्या माना होगा? तुम उन सब के साथ हो। अंता माई अगर कहूं मैं, तुम मेरे साथ हो। अंता माना, तुम हमारे साथ हो। अंता माका, तुम अपने साथ हो। अंता माँ को, तुम अपने सब के साथ हो। तो आप किसी के साथ, अच्छा, अंता माहा, तुम सब उस औरत के साथ हो। तो यू कैन कंबाइन एंड मेक फुल सेंटेंसेस। आप यही काम कर सकते हैं, हुआ के साथ भी, हुआ मा का, वो तुम्हारे साथ, हुआ माई, वो मेरे साथ, हुआ माहा, वो उस औरत के साथ। सो आप ये एक्सरसाइज जो है ना, अगर करेंगे तो इट इज नॉट आउट ऑफ कोर्स, इट इज कंबाइनिंग टू एलिमेंट्स जो आप पढ़ चुके हैं। हुआ हम भी पढ़ चुके हैं, माँ भी पढ़ चुके हैं, दोनों कंबाइन करते एक सेंटेंस बन जाता है। इसकी प्रैक्टिस है आपका, और जहन जो है वो खुल जाएगा और अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। मे बी सिस्टर फरिया कैन डिजाइन सच एन एक्सरसाइज। इंदहू, उसके पास, किसके पास कोई चीज है, इंदहू, ये भी कई तरह से इस्तेमाल होता है। किसी के पास भी चीज हो सकती है, किसी के नजदीक भी आ सकता है माने में, तो इन डिफरेंट वेज। यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं इंदहू, उसके पास, इंदहुम, उन सब के पास, इंदका, तुम्हारे पास, इंदी, मेरे पास, इंदकुम, तुम सब के पास, इंदना, हमारे पास। इसका रेफरेंस जुमला क्या है? कम रियालन इंदका, कितने रियाल हैं तुम्हारे पास। तो व्हाई इज दिस एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? अगर आप किसी से पूछें कम रियालन इंदका, तो वो आगे से क्या कहेगा? कहेगा नन ऑफ योर बिजनेस। मतलब इट्स अ क्वेश्चन के उसका जरा खड़े होंगे कि कान की मेरे से क्यों पूछ रहा है। लेकिन आपने एक सेंटेंस पक्का सीख लिया, कम रियाल, कितने रियाल हैं तुम्हारे पास। तो ये भी सीख लें, आतीनी रियालन, मुझे दे दे एक रियाल। तो यानी इट कैन जनरेट ए कन्वर्सेशन। सो कम रियालन इंदका, कितने रियाल है तुम्हारे पास। और इंदहू, इंदहुम, इंदका, इंदी, इंदकुम, ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि इंदी मेरे पास है, अस्सयारा, इंदी सयारा, नॉट अस बल्कि इंदी सयारा, मेरे पास गाड़ी है। इंदी कलमुन, मेरे पास कलम है। तो इस तरह से भी इस्तेमाल हो सकते हैं। हल इंदहू कलम, तो आ गया, क्या उसके पास कलम है? नाम इंदहू कलम, जी हाँ उसके पास कलम है। हल इंदहुम कलम, क्या उन सब के पास कलम है? एक कलम है। नाम इंदहुम कलमुन, जी हाँ उन सब के पास कलम है। फिर से, हल इंदहू कलम, नाम इंदहू कलम। हल इंदहुम कलम, नाम इंदहुम कलम। और
तीसरा हल इंदका कलम, क्या तुम्हारे पास कलम है? नाम इंदी कलम, जी हाँ मेरे पास कलम है। हल इंदकुम कलम, क्या तुम सबके पास कलम है? नाम इंदना कलम, जी हाँ हम सबके पास कलम है। इससे पहले हमने पढ़ा था हा का तसव्वुर, तो रब्बुहु रब्बुहा, तो इलैहि इलैहा, अलैहि अलैहा, इंदहु इंदहा, तो जस्ट हा ऐड करने से उस औरत का। तो ये हमने 3 डिफरेंट टेबल्स अल्हम्दुलिल्लाह याद कर लिए, पढ़ लिए, एक दफा रिवाइज कर देते हैं। इलैहि इलैहिम, इलैका इलैया, इलैकुम इलैना। रेफरेंस जुमला क्या है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। माअहु माअहुम, माअका माई, माअकुम माअना। रेफरेंस जुमला इन्नल्लाह मअस साबिरीन। इंदहु इंदहुम, इंदका इंदका, इंदी इंदकुम, इंदना। रेफरेंस जुमला कम रियालन इंदका। अच्छा, अब मा के साथ प्रैक्टिस। हलिल्लाहु माहु, क्या अल्लाह उसके साथ है? देखिए असल में हल था और अल्लाह, ये जेर क्यों लगा है? सिर्फ ज्वाइनिंग के लिए। अरब चाहते हैं हर चीज को मिला के पढ़े, खूबसूरती है। हमें स्टूडेंट्स हैं, रुक कर भी पढ़ सकते हैं ताकि आसानी से। हल अल्लाहु माहु, क्या अल्लाह उसके साथ है? या मिलाकर भी हलिल्लाहु माहु, क्या अल्लाह उसके साथ है? नाम अल्लाहु माहु, जी हाँ अल्लाह उसके साथ है। हल अल्लाहु माहुम, क्या अल्लाह उन सबके साथ है? नाम अल्लाहु माहुम, अल्लाह उन सबके साथ है। हल अल्लाहु माअका, क्या अल्लाह तेरे साथ है? नाम अल्लाहु मई, अल्लाह में, जी हाँ अल्लाह मेरे साथ है। देखिए हल का जवाब नाम से होता है, या तो हल और आ का जवाब में हमेशा नाम या ला आएगा। हल अल्लाहु माअकुम, क्या अल्लाह तुम सबके साथ है? नाम अल्लाहु माअना, अल्लाह हमारे साथ है। एक दफा कर ले फिर। हल अल्लाहु माहु, नाम अल्लाहु माहु। हल अल्लाहु माअहुम, नाम अल्लाहु माअहुम। हल अल्लाहु माअका, नाम अल्लाहु माई। ये तो प्रैक्टिस करें ना आपस में एक एक के, क्या अल्लाह आपके साथ है? तो क्या, जी हाँ अल्लाह मेरे साथ है। फिर वो शख्स उससे पूछे हल अल्लाहु माअका, नाम अल्लाहु माई। हल अल्लाहु माअकुम, नाम अल्लाहु माअना। तो नुक्ता तालीम आया तो इसका मतलब है हमारा लेसन कंप्लीट होने को आ रहा है। पिछले सबक में हमने सीखा था भूलने का निज़ाम। वो क्या था? जो सीखेंगे 70% जो है हम भूल जाएंगे 1 घंटे के बाद, और अगर दोबारा तकरार से याद कर लिया तो फिर हम 1 दिन के बाद भूल जाएंगे, फिर 1 हफ्ते के बाद, फिर 1 महीने के बाद, फिर 6 महीने। तो याद रखने का निज़ाम क्या है, ये भी मेरे ख्याल है सीख लिया था हमने। तो चले रिवीजन हो गई। पहला याद हम करेंगे 1 घंटे के बाद, दूसरा इयादा यानी रिवीजन 1 दिन के बाद, तीसरा इयादा 1 हफ्ते के बाद, और चौथा इयादा 1 महीने के बाद, और आखिरी पांचवा इयादा 6 महीने। तो ये हमारा पैटर्न है कि कैसे हम चीज़ों को याद रखेंगे। किसी की रिसर्च है, आई थिंक मेक सेंस, और अगर हम इसको प्रैक्टिस करें, आप में से कोई प्रैक्टिस करके बताए और फिर हमें बताए कि हम अपनी रिसर्च को रिवाइज कर लें, अगर ऐसा नहीं है तो। बहरहाल दिस इज व्हाट हैज बीन पास्ड ऑन टू मी। आइए आखिर में अपने जो है ना, जो कुछ हमने पढ़ा है उसको जरा हम रिवाइज कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर्स। तो इसका मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने चैट बॉक्स में जवाब दीजिए। इस तरह से अब क्वेश्चन है, ध्यान से वुजू करने के बाद दुआ पढ़ने की क्या फजीलत है? तो इन 3 जवाबों में से एक जवाब है जन्नत के 10 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जन्नत के 9 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो आपको जो जवाब समझ में आता है, या जवाब होगा A1 या A2 या A3। तो मेरा ख्याल है जो लोग सोए हुए नहीं थे उन सबको पता है कि जवाब जो है वो 3 है। करेक्ट? सारे जवाब दुरुस्त आए हैं माशाल्लाह। अच्छा सारे, क्योंकि इसका मतलब ये है कि सब सोए हुए नहीं थे। अब जो सोया हुआ था वो तो सुबह जगाया था ना मैंने इनको जगाती हूँ। सुबह जगाया हुआ था, तो 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बीका, ये अगर वाहिद है तो जमा क्या होगा?
اب آپ बिना بھی जमा हो सकता है, बिहिम भी, बिकुम भी, लेकिन बिका की जमा क्या होगी? ये तीनों जमा है, करेक्ट, लेकिन बिका की जमा क्या होगी? मेरा ख्याल है आप सब लोग उस पे लिख रही हैं चैट पे, और सिस्टर फरिया देख रही होंगी कि जी सर, नजर आ रहा है। नजर आ रहा है। तो आप जवाब यूं दीजिए ना, मेरा ख्याल बी 1 2 3 भी लिख सकते हैं। सर वो इसी तरह से लिखा हुआ है, इसके ऊपर ए वगैरह लिखा नहीं हुआ है ना, तो वो स्टूडेंट्स उसी से देख के करें। अच्छा लिख रहे हैं, ठीक जवाब आ रहे हैं। ठीक हो गया, इसका मतलब है सिस्टर इशरत ने हाथ उठाया, इशू माइक्स म्यूट कर दीजिए मोहम्मद हुसैन सर। अच्छा, मिज में की अरबी बताइए। मिज में इसका मतलब है मे की बात हो रही है, फी वाली बात हो रही है, तो फी ना, मिन्नी या फी या। So I'm sure you know the answer is fiya, मुझ में या fiya, right? क्या आप में भलाई है? तो क्या आप में भलाई, हल फी का खैर, हल फी ना खैर, या हल फी ही खैर? तो हल फी का, हल फी ना, या हल फी ही? तो आई एम श्योर आपको अगर आसान लग रहा है तो इसलिए आसान लग रहा है कि आप अटेंटिव थे और आप सीख रहे थे, और आपने 1 घंटे में रिवाइज कर ली, 1 दिन के लिए आप बिल्कुल फिट हैं। तो कल से सिस्टर फरिया आपको जो है ना 1 हफ्ते के लिए भी तैयार कर देंगी, और सो एंड सो फोर्थ इंशाल्लाह। मिज में ये तो गुजर चुका, मिज में। नेक्स्ट, क्या आप में भलाई है? हल्फी का खैर, हल्फीना, या हल्फी? दोबारा आ गया। सुभाना का, पाक है तू, तारीफ तेरे लिए, या शुक्र तेरे लिए? तो ये भी रिलेटिवली आसान होना चाहिए इफ यू हैव बीन पेइंग अटेंशन। सुभाना का, इन क्वेश्चंस का मकसद ये है कि हमें ये पता चल जाए कि यू आर एक्टिव अप एंड हैव बीन लिसनिंग। रुकू की तस्बीह सुभान रब्बियल अज़ीम है, सुभान रब्बियल आला है, या समी अल्लाहु लिमन हमीदा? तो वैसे जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ये तस्बीहात की भी बड़ी वेरिएशंस मौजूद हैं, अहादीस से साबित हैं, और कई मुख्तलिफ जो फ़िकी या कई मुख्तलिफ जो सेक्ट्स हैं वो डिफरेंट अंदाज से भी तस्बीहात करते हैं। तो कभी क्रिटिसाइज हमें नहीं करना चाहिए इन द सेंस के सबके पास अपनी दलील होगी। वी शुड स्टे टू व्हाट वी आर, अनलेस यू आर अ स्कॉलर ऑफ दैट, और हम है नहीं वो कि हम कोई ऐसा डिस्कशन करें। सो हम एक्सेप्ट कर लें या किसी से पूछ लें जिसको पता हो। तो तस्बीहात एक से ज्यादा हैं। हमीदा हु का तर्जमा, उसने तारीफ की, उसकी, उसने तारीफ की, आपने तारीफ की। ये इंटरेस्टिंग है बड़ा, मैं गलती नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, चल क्वेश्चन मिल गया फिर, चलो मैं भेजा ट्राली। सिस्टर जी, हाँ, रिजवाना सिस्टर का क्वेश्चन है कोई? सिस्टर रिजवाना ने हैंड रेज किया हुआ है। सिस्टर इशरत का भी रेज हुआ हैंड। सिस्टर इशरत, आपका कोई क्वेश्चन है? वो आई थिंक पहले से है, वो लोअर नहीं किया गया ना, पहले अच्छा, उन्होंने किया था एक क्वेश्चन। जी ओके ओके। आप लोगों के पास, पास का याद रखें इंदा होता है, तो अगर मेरे पास है तो इंदी होता है। आप सबके पास, आप लोगों के पास, तो इंदा ना होगा, इंदा हुम होगा, या इंदा कुम। तो ये इज अ गुड एक्सरसाइज, मतलब आपको ये समझ आ जाए इंदा ना का माना क्या है। हमारे पास, इन द हुम उन सब के पास, इन द कुम तुम सब के पास, या आप सब के पास, तो इन द कुम यानी आपके पास आंसर। तो इसके साथ ही हमारा लेसन कंप्लीट। तो 3 काम करने वाले QC1 में, मैं गारंटीज के साथ कहता हूं कि आप सब लोग ये काम नहीं कर रहे, लेकिन आप अगर कर लेंगे तो जिंदगी बदल जाएगी। होमवर्क हफ्तावार, वर्कबुक हफ्तावार, ना कि आप इंतजार कर रहे हैं कि रमजान में बैठ के करेंगे। अभी से कर लीजिए, रमजान से पहले तो शायद कोर्स ही खत्म हो जाए, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन अभी कर लें तो आसान है। और 5 मिनट कुरान करीम की तिलावत रोजाना, ये मामूल बना लें, तो तभी हम फायदा उठा सकेंगे जो हम मेहनत कर रहे हैं। एंड आई थिंक दैट कंप्लीट्स द लेसन। और मेरा ख्याल है खासकर वो लोग जो बड़ी दूर हैं,
they should be happy we have completed in time. अब अगर कोई questions हैं तो we shall respond to them. भाई सिस्टर रिजवाना क्वेश्चन करना चाह रही हैं, माइक अनम्यूट कर लीजिए सिस्टर रिजवाना। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है सिस्टर, आवाज आ रही है आपकी। जी, मेरा ये सवाल था कि हमने पीछे हम पढ़ रहे थे जैसे कि इलैया हमने पढ़ा मेरी तरफ, और उसके बाद हमने पढ़ा माई, तो यहाँ पे हम माइया क्यों नहीं पढ़ रहे और इंदी पढ़ रहे और इंदिया क्यों नहीं पढ़ रहे? मैं आपको बताता हूँ, देखिए बारी बारी का आसान वाला पहले देखते हैं। आसान वाला क्या, इंदा, ठीक है क्या। अब इंदा के बाद अगर मैंने इसमें या ऐड करनी है तो एक ही या ऐड हो रही है ना, इन दी, करेक्ट। लेकिन इला के इला में एक अपनी या उसकी मौजूद है और एक या है जो कि मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो इसलिए दो या आ गए तो इलैया हो गया, करेक्ट जी। अच्छा, अब आ जाते हैं, कौन सा रह गया, मा। मा का माना साथ, तो माई का माना हो गया मेरे साथ। तो इसमें इंटरेस्टिंग बात आपने जब बताई कही है तो मैं ऐड कर दूं, माई भी पढ़ा जाता है और माई या भी पढ़ा जाता है, तो इसमें परेशान नहीं होना अगर आपको नजर आ जाए कि जैसे हमने बात की मुख्तलिफ अंदाज से पढ़ा जा सकता है। तो does this answer your question, sister? जी जज़ाकल्लाह। Any other questions? अब्दुल सत्तार भाई। सिस्टर शाजिया तारिक। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल सत्तार बोल रहा हूँ। ये पूछना था कि ये वर्कबुक कैसे सबमिट की जाएगी या कब सबमिट की जाएगी? अच्छा, सबमिशन डेट तो उन्होंने शायद काफी दूर की दी हुई है, लेकिन आप करते रहें, और अगर तो आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आप उसको कोरियर से हमारे पास भेज देंगे, तो कोरियर से उसको हम रिस्पॉन्ड करके आपको चेक करके भेज देंगे। आई एज्यूम दैट्स वन वे। दूसरा तरीका ये, आप उसके फोटो लेकर व्हाट्सएप कर देंगे टू जो नंबर दिया गया है उस पर, तो वो उसको मार्क करके वापस भेज देंगे। तो बाकी आपको हेल्प कर सकेंगे मोहम्मद हुसैन साहब, उनको आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिए, तो ही विल हेल्प यू इन दिस। वेरी गुड, थैंक यू सर। सिस्टर शाजिया तारिक का हैंड रेज हुआ है। वर्कबुक की डेट दी है उन्होंने तुमको? सिस्टर फरिया, आप सिस्टर शाजिया को से कांटेक्ट कर लें, मे बी शी कैन नॉट गेट हर माइक अनम्यूटेड। जी सर, मैं देख रही हूँ। तो अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो इज इट सेफ टू अज्यूम वी कैन क्लोज द सेशन फॉर टुडे? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरा फॉर योर अटेंडेंस। अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, फैलाने और इसका निफाज करने की तौफीक अता करे, आमीन। सबके लिए दुआ कीजिए।